اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پچیس شوال ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت. ایک درود پڑھ دیں محمد والے ایک روایت کے مطابق 15 شوال تاریخ شہادت ہمیں ملتی ہے. دیکھا جائے تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی طرح چھٹے امام کی شہادت کی بھی 2 تاریخیں ہیں اور اس میں کسی ابہام، اشکال، تردد یا کسی پریشانی کی ضرورت نہیں. دیکھا جائے جس طرح بی بی سیدہ کی 2 تاریخ شہادت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کیا، یعنی 3 ہفتے کہ ہم بی بی سیدہ کا تذکرہ کریں، اور یہ پورا دور جو ہے پورے 3 ہفتے اور مدت جو ہے بی بی کی تاریخ، بی بی کی سیرت اور بی بی کے فضائل سنانے میں گزرتی ہے. اسی طرح 15 شوال سے اگر 25 شوال کے دن یعنی عشرہ جعفری کے حوالے سے منایا جائے اور امام جعفر کی سیرت اور ان کے علمی کارناموں اور ان کی اخلاقی پہلوؤں پہ گفتگو کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو. اور یقیناً آپ اس بات کا استحقاق رکھتے ہیں کہ ان کے ماننے والے عشرہ کیا بلکہ عشرے ان کے علمی کارناموں اور ان کے فضائل پر جو ہے صرف کریں اور ان سے منسوب کارنامے لوگوں کے سامنے آشکار کریں. دوسری اہم بات اگر آپ غور کریں تو ہمارے چھٹے امام اور ائمہ کی بنسبت اغیار میں، اصحاب میں نہیں، اغیار میں زیادہ مشہور ہیں، بلکہ مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کو جعفری کہا جاتا ہے. علوی، حسنی، رضوی، مہدوی نہیں کہا جاتا بلکہ جعفری کہا جاتا ہے. لیکن اگر آپ غور کریں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا فقہ علوی، حسنی یا رضوی یا مہدوی کے نام سے نہیں بلکہ جعفری کے نام سے مشہور ہے، اور آپ یہ غور کریں کہ امام جعفر ہی کیوں مشہور ہیں اور دیگر امام کیوں نہیں مشہور ہوئے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ بات آپ کو بتلائیں کہ امام جعفر کیوں مشہور ہوئے، پہلے ہمیں ان ائمہ کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ جو مشہور ہوئے. مثلا ہمارے پہلے امام امیر المومنین مولا کائنات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مشہور ہوئے، اور نہ صرف احباب میں بلکہ اغیار میں ان کا نام لیا جاتا ہے، ادب سے لیا جاتا ہے، احترام سے لیا جاتا ہے، فضائل بیان کیے جاتے ہیں. اور ہمارے آخری امام محمد مہدی سلام اللہ علیہ عجل اللہ تعالی تو ہمارے پہلے امام زیادہ مشہور ہیں اغیار میں، اور آخری امام مشہور ہیں اغیار میں، اور یہ چھٹے امام جن کا تذکرہ انشاءاللہ ابھی ہونے جا رہا ہے مشہور ہیں. تو یہ جو پہلے امام اور آخری امام جو مشہور ہیں اس کی اگر علت پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا فضائل اپنی طرف، اخلاق حسنہ اپنی طرف، تاریخی واقعات اپنی طرف، جو قدر مشترک ان دونوں کو بناتی ہے اور معروفیت، معرفت نہیں، معروفیت یا مشہوریت کے درجے پہ لے کے جاتی ہے، وہ ہے ان کی حکومت، اقتدار اور طاقت. امام علی کو خلافت ظاہری ملی اور دشمنوں کے لیے بھی مجبوری تھی کہ وہ ان کی خلافت کو تسلیم کریں. آنے والے دور میں بھی لوگوں نے تعاون و کرہن جن لوگوں نے قبول کیا ان کو کرنا پڑا.
اور جب ہمارے 12ویں امام کا ظہور ہوگا تو بھی آپ ایک حکومت الہی کے حامل ہوں گے اور پوری دنیا پر ان کا تسلط ہوگا، ایسی حکومت جو آج تک کسی امام کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو ان دونوں امام، پہلے اور آخری امام میں جو قدر مشترک ہے یا جو ہمیں علت سمجھ میں آتی ہے لوگوں میں مشہور ہونے کی، وہ ان کی حکومت، اقتدار، تسلط اور طاقت۔ لیکن ایک غیر جانبدارانہ سوچ رکھنے والا یا ایک غیر مذہبی شخص جب اس کو یہ بات بتلائی جائے تو وہ یہ کہے گا یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں، تاریخ میں بہت سے ایسے حکمران گزرے ہیں جو لوگوں میں مشہور ہیں، تو حکمرانی یا طاقت کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ ہم معرفت کی بات نہیں، معروفیت یعنی مشہوریت کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب نگاہ اٹھا کے ہم جب چھٹے امام کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس تو کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی تسلط نہیں تھا، تو کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی حکمرانی نہیں تھی، کوئی جاہ و جلال یا حشمت نہیں تھی، بلکہ ان کے پاس تو لوگ آئے، بنو عباس کے لوگ آئے، بنو امیہ کے لوگ آئے، آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم آپ کو حق دلوائیں گے، ہم آپ کو حکومت دلوائیں گے، ہم آپ کو خلیفہ بنوائیں گے۔ اور بہت اچھا موقع تھا کہ امام جو ہے وہ حکومت لے لیتے اور پھر فقہ جعفری کی بنیاد رکھتے، پھر جو ہے مذہب اہل بیت کی ترویج اور ترقی میں کوئی کام کرتے تو وہ جلدی اور سرعت سے اور اثر پذیری سے لوگوں میں سرایت کرتا۔ لیکن نہیں، امام نے بتلا دیا کہ میں سیرت رسول کا ماننے والا، اس پہ چلنے والا ہوں، جس طرح خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح رسول اکرم کو باقاعدہ پیشکش کی گئی اور کہا گیا کہ ہم آپ کو حکومت دیں گے مگر آپ یہ کام چھوڑ دیں، رسول حکومت لے لیتے، اور جب آدمی حاکم بن جاتا ہے تو کیسا معاہدہ، کیسا عہد، اور بڑے آرام سے اسلام کی ترویج و ترقی میں جو ہے وہ کام کرتے۔ لیکن رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ اسلام بظور طاقت پھیلنے کی سکت نہیں رکھتا، یا یوں سمجھ لیجئے اس کا یہ خاصہ نہیں ہے۔ اگر امام آئیں گے تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ بظور طاقت وہ اسلام کو پھیلائیں گے، وہ اسی طرح پھیلائیں گے جس طرح رسول نے پھیلایا، یعنی دلوں میں اثر پذیری۔ ہاں، کچھ ہٹ دھرم ہوں گے جن کے لیے طاقت کا استعمال کیا جائے گا، تلوار کی ضرب ضروری ہوگی۔ تو چھٹے امام نے بھی وہی کیا کہ حکومت کو نظر انداز کیا اور علمی میدان میں قدم رکھا اور لوگوں کو اصل حقائق سے آگاہ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ فقہ جعفری آج تک لوگوں میں مشہور و مقبول و معروف اور قابل تقلید، قابل اتباع، بلکہ اغیار میں بھی اس کی چھاپ اور جھلک ہمیں نظر آتی ہے۔ دشمنان اہل بیت بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اصل سرچشمہ ہدایت یہی فقہ جعفری ہے، اصل علم کا منبع یہی تعلیمات ہیں جو چھٹے امام کے توسط سے لوگوں میں پھیلی۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام علی کی مشہوریت یا شہرت اور امام زمانہ کی مشہوریت یا شہرت اغیار میں اپنی جگہ مسلم، لیکن اغیار نے بظاہر ہمیں یہی لگتا ہے کہ ان کی حکومت و تسلط و اقتدار اور طاقت سے متاثر ہو کے ان کی شہرت کو قبول کیا، ان کی شخصیت کو قبول کیا۔ لیکن چھٹے امام کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اغیار نے ان کے علمی کارناموں کو سراہا، اغیار نے ان کی علمی کاوشوں کو قبول کیا، نہ صرف قبول کیا بلکہ ان کے سامنے زانو تلمس طے کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں محسوس کی، بڑے فخر سے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم آپ ہی کے ماننے والے ہیں اور آپ ہی کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ بھی تفصیل سے آئے گا۔ تو یہ چند باتیں، دو نکات آپ کے زیر سماعت کرنی تھی اصل گفتگو کے شروع ہونے سے پہلے۔ نمبر 1 نکتہ کہ عشرہ جعفری منانا چاہیے 15 شوال سے 25 شوال تک، تاکہ خوب آپ کی صفات کا تذکرہ ہو۔ اور دوسری یہ بات، امام جعفر صادق اس بات میں یکتا ہیں کہ آپ نے تسلط یا طاقت یا کسی اور سازش کو حاصل کر کے کسی اور طریقے سے، دنیاوی یا مادی طریقے سے لوگوں میں شہرت نہیں پائی، بلکہ خالصتاً علمی حوالے سے لوگوں میں مقبولیت پائی۔ ہماری گفتگو انشاءاللہ 25 شوال کے حوالے سے
امام جعفر صادق کے حوالے سے سیرت امام صادق علیہ السلام ہے۔ اس گفتگو کے 10 مرحلے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ پہلا مرحلہ مقدمے کا جو کہ گزر چکا، دوسرا مرحلہ تواریخ کا یعنی تاریخ ولادت، تاریخ شہادت، تیسرا مرحلہ اسمیات یعنی آپ کا نام، کنیت، القاب، تھوڑی سی تشریح، چوتھا مرحلہ خاندان، اہل خانہ، والد، والدہ، اولاد، چھٹا مرحلہ پانچواں مرحلہ علمی کارنامے جو کہ آپ کی فضیلت کا ایک اہم پہلو ہیں، خاصہ ہیں، چھٹا مرحلہ اخلاقی کمالات، علم کے ساتھ اخلاق میں کس درجے پر آپ فائز ہیں، اخلاق کی کیا معراج آپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ ساتواں مرحلہ کرامات، اگر کسی شخص میں علم، اخلاق اور فضائل کے تمام پہلو نظر آئیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اور پھر کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ جب ایک عام انسان کے ساتھ ایسا ہو تو امام معصوم کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ساتواں مرحلہ امام کے کرامات کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ آٹھواں مرحلہ بادشاہان وقت، امام کے دور میں کون بادشاہ تھے اور انہوں نے کس طرح امام کو تنگ کرنے کی کوشش کی، ذلیل کرنے کی، نعوذ باللہ رسوا کرنے کی کوشش کی، اور خود کس طرح ذلیل اور رسوا ہوئے۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، کہ اشیاء کو ان کی ضدوں سے پہچانو۔ اگر آپ امام کی معرفت تک نہیں پہنچ سکتے، جو کہ نہیں پہنچ سکتے، حقیقت میں کسی بھی امام کی حقیقی معرفت ہمارے لیے ممکن نہیں، تو ٹھیک ہے آپ ان کے دشمنوں کو دیکھ لیجئے اور اس کو الٹا کر دیجئے۔ ان کے دشمن رذالت، فاسقیت، گناہگاری، معصیت کے اعتبار سے پستیوں کی پستی میں ہیں، اور اس کو الٹا کر دیں تو ہمارے امام جو ہیں وہ فضائل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے بلندیوں کی بلندی پر ہیں۔ آٹھواں مرحلہ جیسے ہم نے بتایا بادشاہ وقت کا مختصراً تذکرہ ہوگا۔ نواں مرحلہ اصحاب کا، ایک رخ مذہب اہل بیت اور اہل بیت کے دشمنوں کا، دوسرا رخ مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کا، مذہب اہل بیت کو پھیلانے والوں کا، ائمہ کے اصحاب کا، ائمہ سے محبت کرنے والوں کا اور ان کے لیے دم بھرنے والوں کا۔ تو نواں مرحلہ ہمارا اصحاب امام۔ آخری مرحلہ 10واں مرحلہ کلام آخر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام مراحل پر بخوش اسلوبی سے پرخلوص نیت کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا فرما، گفتگو کو، بحث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ پہلا مرحلہ مقدمہ گزر چکا، دوسرا مرحلہ تواریخ یا تاریخات کو اگر ہم لیں تو تاریخ ولادت، آپ کی تاریخ ولادت 17 ربیع الاول 83 ہجری 83 ہجری 17 ربیع الاول 17 ربیع الاول جیسے ہی ہمارے ذہن میں آتی ہے فوراً ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آپ کی تاریخ ولادت ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ تو گویا رسول اللہ نے اپنی ولادت میں چھٹے امام کو یاد رکھا اور اپنی شہادت میں دوسرے امام کو یاد رکھا، اور صرف تواریخ ہی نہیں، علم کا، ثقافت کا یا کسب معاش کا، کرامات کا، جو بھی پہلو آپ لیں کہیں نہ کہیں رسول کی سیرت آپ کو جھلکتی ہوئی نظر آئے گی۔ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ عام لوگوں کے لیے تاریخ کی تطبیق ان کے اذہان کو متوجہ کرتی ہے، ارے یہ وہی تو ہیں جن کی تاریخ ولادت رسول کی تاریخ ولادت کے برابر، ارے یہ وہی تو ہیں کہ جن کی تاریخ شہادت رسول کی تاریخ میں، یہ وہی تو ہیں انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا وہ رسول نے بھی انجام دیا، یہ وہی تو ہیں جن کا لقب صادق ہے اور رسول کا لقب بھی صادق تھا۔ دیکھا آپ نے؟ تو الحمدللہ ہمارے ائمہ میں نہ صرف رسول کی سیرت کی جھلک نظر آتی ہے بلکہ رسول سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی کرامات کی جھلک نہ صرف اماموں میں بلکہ ائمہ کے شاگردوں اور اصحاب میں بھی نظر آتی ہے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ ابھی آگے آئے گا۔
17 ربیع الاول آپ کی ولادت، جو کہ رسول اللہ کی بھی ولادت ہے، اور لطف دوبالا ہو جاتا ہے اگر دو خوشیاں ایک ساتھ آ جائیں، کہ دو اماموں کی دو معصوموں کی ولادت ایک ساتھ آ جائے تو آپ کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ ایک اور وجہ، ایک اور اہمیت اس 17 ربیع الاول کی، جو غالباً آپ نے توضیح المسائل میں بھی پڑھی ہوگی، کہ سال میں جو 4 اہم ترین دن ہیں جس میں روزے کی خصوصی طور پہ تاکید، ایک تو مستحب روزے ہیں 10ویں تاریخ کے بعد پہلا بدھ، پہلی جمعرات، آخری جمعرات 13، 14، 15، اور اس کے علاوہ جو ایام ہیں ولادت، شہادت بھی اگر آپ روزے رکھیں وہ بھی استحباب، لیکن جو خاص تاکید 4 دنوں میں کی گئی ہے ان 4 دنوں میں یہ 17 ربیع الاول شامل ہے۔ 17 ربیع الاول، 18 ذی الحج یوم غدیر، 27 رجب شب معراج، اور 25 ذی القعدہ دھاول ارض، جب دنیا جو ہے وہ پھیلائی گئی۔ آپ دیکھیے کہ ان تمام تاریخوں میں بھی اگر آپ چاہیں تو قدر مشترک نکال سکتے ہیں کہ زمین بچھائی گئی تو اس پہ خلیفہ بھی ہونا چاہیے، خلیفہ یا جانشینی کا تقرر 18 ذی الحج، 25 ذی القعدہ وہ زمین بچھائی گئی، 18 ذی الحج کو اعلان کیا گیا، اور یہ اعلان کب کیا گیا؟ غدیر میں، جی نہیں، فقط غدیر میں اعلان نہیں ہوا، شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا تھا۔ 27 رجب وہاں بھی یہی، اور 17 ربیع الاول کہ خود رسول اللہ اس امت کے، اس کائنات کے مخلوقات میں سب سے بہترین اور افضل شخصیت، سب سے زیادہ خلیفۃ المسلمین یا خلیفۃ الناس کہلانے کے مستحق۔ بہرحال آپ کی ولادت اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ روزہ رکھا جائے، آپ کی ولادت اس حوالے سے اہم ہے کہ رسول اللہ کی بھی ولادت اسی دن ہوئی۔ اس کے بعد تاریخ شہادت، جیسے ہم نے بتلایا کہ 15 شعبان، اور ایک روایت میں 25 شوال، 15 شوال اور 25 شوال سن 148 ہجری، 148 ہجری آپ کی شہادت منصور دمانقی ملعون کے ہاتھوں زہر دینے کی وجہ سے۔ یوں 148 میں سے اگر آپ 83 نکالیں، 148 - 83 تو جواب آئے گا 65۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ تمام ائمہ میں سب سے زیادہ طویل عمر آپ نے پائی۔ اگر طویل عمر پائی تو اس کا حق بھی ادا کیا کہ ائمہ میں شہرت کے اعتبار سے، ائمہ میں علمی کاموں کے اعتبار سے اور علم کو پھیلانے کے حوالے سے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام ائمہ نے یہ کام نہیں کیا، یعنی علمی حوالے سے مذہب اہل بیت کی ترویج و ترقی، نہیں، ایسا نہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے قوت صفت، ایک صفت ہوتی ہے بالفعل اور ایک ہوتی ہے بالقوہ۔ بالقوہ کا مطلب ہے آپ میں یہ صلاحیت موجود ہے کسی کام کے کرنے کی، لیکن ضرورت نہیں اس کام کے کرنے کی، اس لیے آپ نہیں کر رہے۔ ہو سکتا ہے عمر بھر آپ کو ضرورت نہ محسوس ہو، تو دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا، سننے والا تو یہی سمجھے گا کہ آپ میں یہ صلاحیت نہیں، حالانکہ آپ میں وہ صلاحیت موجود ہے۔ تو اگر کسی کام کو کرنے کا کمال یا ملکہ ہو اور موقع نہ ملے تو اس کو ہم کہیں گے بالقوہ۔ اگر اس کام کو کرنے کا موقع ملے اور لوگوں کے سامنے اس کا مظاہرہ بھی ہو تو ہم اس کو کہیں گے بالفعل۔ تو ایک ہوتی ہے صفت بالقوہ اور ایک ہوتی ہے صفت بالفعل۔ تو اگر امام نے علمی کارناموں کے حوالے سے بہت سارے کام کیے اور ترویج اہل بیت، تبلیغ اہل بیت میں اہم کردار انجام دیا، اور اس کی وجہ سے یہ مذہب جعفری یا یہ فقہ جعفری کہلایا، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں، نعوذ باللہ، کہ باقی 11 اماموں نے ایسا نہیں کیا یا ایسا کرنے کا ملکہ نہیں تھا، ان کو موقع نہیں ملا، ماحول اس طرح کا نہیں تھا کہ علل اعلان فقہ جعفری مذہب اہل بیت کی تبلیغ کی جاتی۔ چوتھے امام دیکھا آپ نے کہ کس طرح دعاؤں اور خطبوں کی صورت میں جو ہے وہ اسلام کو پھیلا رہے۔ اسی طرح 7ویں امام قید میں رہ کر تبلیغ کر رہے ہیں، قید خانے میں اگر کوئی مل جائے تو اس کو ہی تبلیغ شروع کر دی، قید خانے میں کوئی بہکانے آئی تو اس کو سجدے میں پلٹا دیا اور سبون قدوسن کی وہ صدا لگاتی رہی فجر میں۔
تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کچھ کو موقع ملا، کچھ کو موقع نہیں ملا، کچھ کو زیادہ ملا، کچھ کو کم ملا۔ اگر امام حسین نے تلوار نکالی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی لوگوں نے اگر تلوار نہیں نکالی، باقی کسی امام نے، تو نعوذ باللہ وہ بہادر نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، موقع محل ایسا نہیں تھا، ماحول ایسا نہیں تھا، اور حکمت یہ نہیں اجازت دیتی تھی کہ آپ تلوار نکالیں۔ تو یہ آپ کی تاریخ شہادت اور یہ آپ کی عمر مبارک 65 اور 65 سال کا جو طویل عرصہ ہے انہوں نے حق ادا کیا، اور اس کو ذرہ برابر بھی جو ہے وہ دنیاوی حوالے سے یا طاقت کے حصول کے حوالے سے صرف کرنے کی نہیں سوچی، بلکہ مذہب اہل بیت کی حقیقی شکل یا اسلام کا اصل چہرہ لوگوں کو دکھانے میں ہمتاً مشغول رہے۔ اس کے بعد آئیے اسمیات کی طرف، ہماری گفتگو کا تیسرا مرحلہ، لیکن اس سے پہلے ایک صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ نام آپ کا جعفر، عربی میں اسم کے حوالے سے 3 اوزان ہمیں ملتے ہیں، ثلاثی مجرد یعنی 3 حرفوں پر مشتمل، رباعی مجرد 4 حرفوں پر مشتمل، اور خماسی مجرد یعنی 5 حرفوں پر مشتمل۔ تو جو 4 حرفوں پر مشتمل اوزان ہیں وہ کم و بیش 5 یا 6 ہیں، جس میں پہلا وزن ہے جعفر، اور یہی امام کا نام ہے جعفر، جس کے معنی ہے نہر۔ اور یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ جنت میں ایک نہر کا نام جعفر ہے۔ ٹھیک، اس میں عام بھی ہو گیا، اس میں خاص بھی ہو گیا۔ اور علماء اعلام نے یہ نقطہ نکالا کہ جو لوگ مذہب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، فقہ اہل بیت پر عمل پیرا ہیں، وہ گویا اس علمی دریا سے سیراب نہیں ہو رہے، بلکہ وہ اس بہشتی نہر کی طرف گامزن ہیں جو قیامت میں ان کی پیاس بجھانے کا سبب بنے گی۔ جس نے دنیا میں فقہ جعفریہ کی نہر یا دریا سے سیراب ہونے کا انتظام کیا، گویا اس نے اپنا سفر جنت کی نہر جعفر کی طرف جاری کیا، اور اس کا اختتام اسی نہر پہ ہوگا۔ تو علم کی نہر جعفر کا اختتام جنت کی نہر یعنی جعفر میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کنیت ابو عبداللہ، آپ کے صاحبزادے عبداللہ کے نام پر، لقب صابر، فاضل اور صادق۔ صادق لقب یقیناً بہت مشہور اور معروف ہے، اس میں نکتہ بھی ہے اور علت بھی ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ گویا اللہ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو رسول تبلیغ سے پہلے ہی صادق اور امین مشہور ہو گئے، کہ اگر وہ کوئی بات کریں تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹے ہو۔ عرب کا وہ معاشرہ جہاں پہ جھوٹ عام تھا، وہاں پہ اگر کوئی شخص کوئی اچھوتی بات کرے، ایسی بات کرے جو آنکھوں کو دکھائی نہ دے، کانوں کو سنائی نہ دے، جو اس سے پہلے لوگوں نے سنی نہ ہو، اور معاشرے کی ریت، روایات، ثقافت، ماحول، اصول و ضوابط و قوانین کے بالکل ضد ہو، تو یقیناً ایسے شخص کو جھوٹا کہنا چاہیے۔ لیکن امام کو جھوٹا نہیں کہا گیا، رسول کو جھوٹا نہیں کہا گیا، پہلے سے وہ صادق مشہور ہو گئے۔ اب 40 سال کے بعد اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ صادق ہیں۔ کس کے مطابق؟ اللہ کے مطابق جی نہیں، عام لوگوں کے مطابق۔ اللہ کے نزدیک تو بدرجہ اولیٰ ہیں ہی، عام لوگ جو ان کے دشمن تھے وہ ان کو صادق کہا کرتے تھے۔ اب رسول کا لایا ہوا اسلام، رسول کا لایا ہوا نظریہ یقیناً سچ پر مشتمل ہوگا۔ چھٹے امام کی طرف آئیے کہ جب جھوٹ کا دورہ تھا، ایک طرف بادشاہان وقت اپنے فسق و فجور کو عین اسلام ثابت کرنے پہ تلے ہوئے تھے، دوسری طرف دنیا کے لوگوں کے بنائے ہوئے امام اور علماء سو اپنے آپ کو اسلام کا حقیقی ترجمان کہہ رہے تھے۔ تو ایسے ماحول میں یقین، معرفت یا علم یا اصل اسلام کو حاصل کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ ایسے ماحول میں امام نے تبلیغ کی، ترویج کی اور تدریس کی، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں میں صادق کے نام سے مشہور ہوئے،
اس سے رسول مشہور ہوئے. اب امام جعفر کی کوئی بات کوئی ٹال نہیں سکتا تھا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھائی یہ تو نئی بات کی آپ نے, لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں, اس سے پہلے تو ہم نے نہیں سنا کبھی, اور یہ ہماری عقل کے خلاف جا رہی ہے بات, ہماری طبیعت و مزاج کے بالکل ضد ہے یہ بات, کیونکہ امام صادق مشہور ہو چکے تھے. تو یہ ایک ایڈوانٹیج آپ کو لقب کے حوالے سے ملا, اور یہ ایڈوانٹیج دیکھا جائے کوئی مسلط نہیں کیا گیا تھا, کہ لوگوں کو نہیں کہا گیا تھا ان کو صادق کہو, یا وہ اپنا نام ہی صادق رکھ لیتے. صادق تو نام رکھا نہیں تھا انہوں نے, جعفر نام تھا. تو صادق لقب تھا جو لوگوں کی طرف سے ملا. اب لوگوں پر یہ لازم ہو گیا کہ اگر وہ کوئی بات کریں, چاہے وہ طبیعت, روایات, ثقافت کے متقابل یا متضاد نظر آئے, اس کو قبول کرنا ہے. دوسری اہم بات اس حوالے سے یہ کہنی چاہیے کہ آپ کو یہ لقب خود رسول اللہ نے اپنی زندگی میں دے دیا تھا. یعنی جب اپنے جانشینوں کا تذکرہ کیا, تو جب اس جانشین, چھٹے جانشین کا تذکرہ آیا, تو آپ نے کہا کہ یہ صادق ہوگا. چوتھے امام کے حوالے سے جیسے آپ سنتے ہیں کہ روایت میں خود رسول اللہ نے ان کو یہ لقب دیا تھا. اور رسول اگر کسی کو لقب دے دیں تو وہ اس لقب کو ثابت کرتا ہے. لقب کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی یا کسی بھی شخص کی وہ خصوصیت جو لوگوں میں اتنی مشہور ہو کہ لوگ آپ کو اس صفت یا اس خصوصیت کی وجہ سے پکارنے لگیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کا اصلی نام بھول جاتے ہیں. چوتھے امام کا اصلی نام بھول گئے لوگ, یا چھٹے امام کا اصلی نام بھول گئے, یا 12ویں امام کا اصلی نام لوگ بھول گئے. اصلی نام بھول جائیں اور آپ کی خصوصیت یا صفت پہ رکھا ہوا نام جو لوگوں میں مشہور و معروف ہے, وہ آپ نے دیکھا کہ رسول کی طرح آپ کی بات کو نہیں ٹھکرایا جا سکتا تھا, کیونکہ آپ صادق ہیں. اور کیوں آپ صادق ہیں؟ اس لیے بھی کہ رسول نے آپ کا نام جو ہے وہ صادق رکھا. تو یہ دو علتیں, دو وجوہات, اور یہ نقطہ کہ آپ کے صادق ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ ایج ملا, ایک ایڈوانٹیج ملا. آگے چل کر 12ویں امام کی ولادت اور 11ویں امام کی شہادت کے وقت لوگوں کو ایک اور علت پتہ چلی کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. جیسے دیکھیں قرآن کی آیات کے کئی مفاہیم ہیں. ایک جگہ تو آیا کہ 70 ظاہری 70 باطنی مفاہیم ہیں. تو اسی طرح آئمہ کی کنیت, آئمہ کے القاب, آئمہ کی صفات, آئمہ کا کوئی بھی عمل, معصومین کا کوئی بھی عمل, اس میں بھی کئی پہلو نظر آتے ہیں. جیسے لقب کے حوالے سے ہم نے ایک پہلو دیا کہ اب آپ کی بات کو نہیں جھٹلایا جا سکتا. تو آپ دیکھیے کہ اب 11ویں امام کی جب شہادت ہوئی, 12ویں امام کی ولادت ہوئی, تو ایک شخص جو 11ویں امام کا چچا تھا اس نے دعویٰ امامت کر دیا. کیوں؟ کہ 12ویں امام غیبت میں چلے گئے تھے, اور دعویٰ امامت میں وہ شخص اتنا آگے بڑھا کہ 11ویں امام کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے سبقت کی, یعنی جو ہے وہ آپ کی نماز جنازہ پڑھانے لگا. اور ہمارے یہاں یہ اصول ہے, نظریہ ہے کہ گزرے ہوئے یا شہید ہوئے مرحوم امام کی نماز جنازہ آنے والا امام پڑھاتا ہے. بلکہ اب تو یہ طریقہ کار علماء میں بھی رائج ہو گیا کہ اگر عالم دین یہ سمجھتا ہے یا مرجع یہ سمجھتا ہے کہ میرے بعد فلاں قابل تقلید ہے یا قابل اتباع ہے یا رہنمائی کے قابل ہے میرے بعد, تو وہ وصیت کر دیتا کہ میری نماز جنازہ فلاں پڑھائیں. جسے آغا سیستانی کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ آغا خوئی نے مرنے سے پہلے اس خواہش کا اظہار کر دیا تھا کہ آغا سیستانی میری نماز جنازہ پڑھائیں. بہرحال تو 11ویں امام کی شہادت کے بعد جب 12ویں امام غیبت میں گئے, اچھا وہ 5 سال کی عمر تھی جب غیبت میں گئے, تو نماز جنازہ کون پڑھائے؟ تو آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سامری تھا جسے موسیٰ علیہ السلام کی غیبت 30 دن یا 40 دن کی غیبت سے فائدہ اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ میں ہوں نبی اور میرا بچڑا بنایا ہوا بچڑا جو ہے وہ تمہارا خدا ہے, موسیٰ کا خدا نہیں ہے, موسیٰ نبی نہیں ہے, میں ہوں. ٹھیک ہے, غیبت سے فائدہ اٹھایا. اسی طرح جعفر نامی شخص نے, جو کہ اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے, لوگ بھی پریشان تھے. کیوں؟ کہ وہ حقیقی چچا تھا, امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھائی. وہ آگے بڑھا اور اس نے جو ہے نماز جنازہ پڑھانے کی کوشش کی. تو امام پردہ غیبت سے فوراً آئے اور ان کا دامن پکڑ کے کھینچا اور خود آگے بڑھے اور نماز جنازہ پڑھائی اور فوراً غائب ہو گئے. یہاں سے پتہ چلا کہ وہ شخص جس کا نام جعفر تھا جھوٹا تھا, دعویٰ امامت غلط کیا تھا. وہاں سے اس کا نام پڑ گیا جعفر کذاب.
جب کبھی جعفر کی بات ہوتی تو لوگ پوچھتے بھائی تم کس جعفر کی بات کر رہے ہو؟ جعفر صادق کی بات کر رہے ہو، جعفر کذاب کی بات کر رہے ہو؟ تو بات کی جاتی کہ ہاں یہ جعفر صادق کی بات ہو رہی ہے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کچھ لوگ روایتیں بنا کر جعفر کذاب کی طرف جوڑ دیتے اور کذاب نہ لگتا نام کے آگے تو وہ سمجھتے لوگ کہ شاید جعفر صادق کی روایت ہے۔ تو ایک علت اتنا عرصہ گزرنے کے بعد 11ویں امام کی شہادت کے بعد سامنے آئی کہ واقعی اللہ کے رسول نے اگر ان کا لقب منتخب کیا تو صحیح کیا، واقعی اگر ان کا لقب صادق تھا تو ہمارے گمراہ ہونے کے امکانات معدوم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ اصل صادق کون ہے اور نقلی صادق کون ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد میں، اللہم صلی علی محمد۔ تو آپ کا لقب صادق، صابر، فاضل، آپ کی کنیت ابو عبداللہ، نام جعفر، گفتگو میں آپ نے سنی۔ اب آئیے اہل خانہ یا خاندان کی طرف، ہماری گفتگو کا چوتھا مرحلہ۔ والد، ہمارے یہاں ہر امام کے والد سابق امام ہوا کرتے ہیں، تو چھٹے امام امام جعفر صادق کے والد پانچویں امام امام باقر علیہ السلام۔ والدہ ام فروہ، تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کے خاندان کی طرف اگر ہم جائیں تو جسے کہتے ہیں کہ بھویں تھوڑی سی اوپر ہو جائیں گی، ماتھے پہ شکنیں آ جائیں گی، لیکن جب آپ حال احوال سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ بھئی وَتُخْرِجُ الْمَيَّ مِنَ الْحَيِّ وَتُخْرِجُ الْمَيَّ مِنَ الْحَيِّ والی جو ہے صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ بے جان سے جاندار کو، جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے۔ اللہ جو ہے غلط لوگوں میں صحیح لوگ اور صحیح لوگوں میں غلط لوگ پیدا کر دیتا ہے۔ ام فروہ بنت قاسم بنت محمد بن ابی بکر، ام فروہ بنت قاسم، قاسم کی بیٹی۔ قاسم کون؟ اپنے زمانے میں 7 عظیم فقہا میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ کون قاسم؟ بنت ابن قاسم ابن محمد، محمد کی بیٹی۔ کون محمد؟ محمد بن ابی بکر، پہلے خلیفہ کے بیٹے، جن کے بارے میں حضرت علی کہا کرتے تھے کہ یہ پہلے خلیفہ کے صلب سے ہے لیکن میرا بیٹا کہلانے کا حقدار ہے۔ کیوں؟ کہ پہلے خلیفہ کے دوستان، حمایتان اور جانثاران علی کے مقابل کھڑے ہوا کرتے تھے، اور محمد بن ابی بکر پہلے خلیفہ کے بیٹے ہونے کے باوجود علی کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ جنگ صفین، جنگ جمل، اس کے علاوہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں، جنگ جمل میں، ہاں جنگ صفین نہیں، جنگ جمل، کیونکہ جنگ جمل میں ہی ان کی شہادت ہوئی۔ جنگ جمل میں جو ان کی شہادت ہے وہ سننے کے قابل ہے کہ حاکم شام نے محمد بن ابی بکر کو زندہ گدھے کی کھال میں سی کر جلا دیا تھا۔ اتنی سخت سزا اور موت سے ہمکنار کیا، کس لیے؟ شیعان علی یا علی کا دم بھرنے کی وجہ سے۔ بہرحال کچھ لوگ یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے آنے والے دور کی نشاندہی واضح طور پر کیوں نہ کی، اپنے دشمنان کا واضح نام کیوں نہیں لیا، اپنے دشمنوں کو اپنی زندگی میں قلاقمہ کیوں نہیں کر دیا، ان کا خاتمہ کیوں نہیں کر دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سارے افراد ایسے تھے جن کے خاندان میں آگے چل کر محبان اہل بیت کو پیدا ہونا تھا۔ محمد بن ابی بکر یا جناب قاسم یا جناب ام فروہ اس کی بہترین مثال ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد میں، اللہم صلی علی محمد۔ والدہ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ اولاد 10 اولادیں ہیں شیخ مفید کی تحقیق کے مطابق۔ اہم ترین اولادوں میں 2 اولاد کا تذکرہ ضروری ہے۔ ایک تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ہمارے 7ویں امام، اور جناب اسماعیل۔ جناب اسماعیل آپ کے سب سے بڑے بیٹے تھے، سب سے بڑے بیٹے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا ہے وہی امامت کا حقدار ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح بادشاہت کے لیے کہا جاتا ہے۔ اچھا، جناب اسماعیل بلا شبہ تقوی کے اعلیٰ درجے پہ تھے، عبادت گزار تھے، عالم تھے،
اور ہر صفت جو ہونی چاہیے کہ نیک انسان میں وہ ان میں تھی، لیکن اس کا مطلب پھر بھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہی امام بنے. ہر نیک شخص امام نہیں بن سکتا. خود جو ہے وہ ائمہ کے خاندان میں کئی لوگ ایسے گزرے ہیں. ایک تو وہ جنہوں نے جھوٹا دعوی امامت کیا جیسے جعفر کذاب، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نیکی کے اعلیٰ درجے پہ تھے، اور انہوں نے خود دعویٰ نہیں کیا بلکہ خود جو ہے لوگوں نے ان کو اپنا امام مشہور کر دیا. مثلا جناب اسماعیل کے بارے میں ملتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جناب اسماعیل کا انتقال خود چھٹے امام کی زندگی میں ہو گیا، اور جب ان کو دفنانے کے لیے لے جانے لگے جنت المقی تو امام جعفر صادق قدم قدم پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جنازے کو رکھواتے اور ان کی زیارت کرواتے اور لوگوں کو کہتے کہ دیکھو یہ ہے میرا بیٹا اسماعیل جس کا انتقال ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے امامت کے سلسلے میں جس طرح اپنی حجت کو اس دفعہ آشکار کیا ہے اس سے پہلے کبھی آشکار نہیں کیا. یعنی اگر امامت کے حوالے سے کسی کو کوئی شک یا شبہ ہو جائے اور اس کا اشکال پیدا ہو جائے اور اس کا جواب تلاش کرنے نکلے تو ہو سکتا ہے بہت سارے جواب اس کو مل جائیں، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ جواب میں وہ وزن نہ ہو اور وہ مطمئن نہ ہو. تو چنانچہ امام نے کہا کہ اس اشکال کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اپنایا ہے، یعنی امام کو سمجھنے والے، غلط یا جھوٹا امام سمجھنے والے، اس امام کو، لوگوں کے بنائے ہوئے امام کو جو اس دنیا سے جو رخصت کر دیا میری ہی زندگی میں، تاکہ لوگوں میں مکمل طور پہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ میرے بعد اسماعیل کسی طور پر بھی امام نہیں ہو سکتے. وہ چھٹے امام کی زندگی ابھی باقی تھی، لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے جو ہے جناب اسماعیل کو اپنا امام جانا، اور جب ان سے کہا کہ ابھی ان کا تو انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ان کے جو بیٹے ہیں ہم ان کو اس کے بعد امام مان لیں گے. اس کے بعد جو ان کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے اس طرح کرتے 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 یہ فرقہ شروع میں اسماعیلی کہلایا. یہ فرقہ شروع میں اسماعیلی کہلایا. اب یہ سلسلہ چلتا رہا. ساتویں امام موسیٰ کاظم نہیں تھے بلکہ کون تھے؟ جناب اسماعیل. پھر 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 19ویں امام پر پھر یہی اشکال وارد ہوا. کون سا؟ کہ امام کا بڑا بیٹا بنے یا دوسرا بیٹا جو علم و فضائل میں بہت یکتا اور آگے ہے. بالکل یہی صورتحال بعد میں پیش آ گئی. پھر وہاں پھر جھگڑا شروع ہو گیا. لوگوں نے کہا نہیں بڑے بیٹے کو ہونا چاہیے، دوسرے نے کہا نہیں کہ جو علم و فضائل میں یکتا اس کو ہونا چاہیے. وہاں سے پھر آغا خانی اور بہری کی جو ہے فروعات شروع ہوئی. یعنی کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں بڑے بیٹے کو جس طرح کہ پہلے کہا گیا ہم اس کو مانیں گے. ان کو اسماعیلی یا آغا خانی فرقہ کہا گیا. یعنی پہلے بہری اور اسماعیلی دونوں ایک ہی ہوا کرتے تھے اور دونوں کو اسماعیلی کہا جاتا تھا. اب اسماعیلی فقط آغا خانیوں کو کہا جاتا ہے، حالانکہ بہری بھی ایک زمانے میں اسماعیلی تھے. ٹھیک ہے. تو 19ویں امام کے بعد جو ہے اسماعیلی الگ ہو گئے اور بہری الگ ہو گئے. اب ان دونوں کے امام الگ ہیں اور ان کے ہاں اس باطل امامت کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. تو یہ ایک بہت اہم واقعہ جو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں لفظ فقط شیعہ نہیں کہا جاتا بلکہ شیعہ اثنا عشری کہا جاتا ہے. اثنا عشری کا مطلب ہے 12 امامی شیعہ. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایات کے مطابق اور سید سلیمان قندوزی کی لکھی ہوئی کتاب یا نبی المودہ کے مطابق، کنز الاموال کے مطابق اور دیگر اغیار کی کتابوں میں یہ حدیثیں اور 12 کا عدد موجود ہے. اسی لیے شیعہ اثنا عشری جو ہے وہ صحیح نام ہے ان لوگوں کے لیے جو حقیقی طور میں مومن ہیں اور مذہب اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے غدیر قم میں کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے ولایت علی اور 12 اماموں کی امامت کا اعلان کر کر بس تمہارے اوپر نعمتیں تمام کر دی. اور یہی ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور یہی وہ اسلام ہے جس میں میں راضی ہوا. اب تک کے اسلام پہ میں راضی نہیں تھا، کیوں؟ ادھورا تھا. اور ولایت علی ائمہ کی ولایت کے اعلان کے بعد اب میں راضی ہو گیا ہوں. اب اس میں کسی بھی تأمل کی یا شبے کی یا اشکال کی جو ہے وہ گنجائش باقی نہیں. یہ امام کی اولاد اور ان کے خاندان کا تذکرہ. اب آئیے ہم اپنی گفتگو کے 5ویں مرحلے یعنی علمی خدمات کی طرف چلتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد.
علمی کارنامے کے حوالے سے آپ کے یہاں گفتگو ہو چکی، اس سے پہلے بھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگی۔ بہت تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے کیونکہ یہ خود ایک الگ موضوع ہے۔ کوشش ہم نے یہ کی تھی، ارادہ ہمارا یہ تھا پہلے کہ کسی ایک پہلو پہ امام کی روشنی ڈالی جائے اور اس کو لے لیا جائے، کیونکہ تمام پہلوؤں پہ روشنی ڈالنا ذرا مشکل کام ہے ایک نشست میں، ایک دن میں۔ لیکن پھر یہ ذہن میں خیال آیا کیونکہ پہلی مرتبہ ہم چھٹے امام کی سیرت پہ گفتگو کر رہے ہیں تو کیوں نہ ان کی سیرت کا ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وقت ملا، فرصت ہوئی تو الگ الگ پہلوؤں پر گفتگو کی جائے گی۔ مثلا علمی کارنامہ خود ایک پہلو ہے، فقہ جعفریہ خود ایک پہلو ہے، پھر امام کے حوالے سے جو علمی انکشافات ہیں، سائنسی انکشافات ہیں، وہ خود ایک اپنا علمی پہلو ہے۔ بہرحال علمی کمالات پر گفتگو کرنے سے پہلے اس زمانے کا درک ہونا چاہیے کہ جس زمانے میں امام پیدا ہوئے، جس زمانے میں امام نے شہادت پائی۔ 83 ہجری سے لے کر 148 ہجری کا وہ ایک یونیک یکتا دور ہے کہ جس میں بنو امیہ کی سلطنت بنو عباس کی سلطنت میں ٹرانسفارم ہوئی۔ فقط نام بدلا، کام نہیں بدلا۔ یعنی جو مظالم بنو امیہ نے ڈھائے، جو آئیڈیالوجی، جو نظریہ بنو امیہ نے اپنایا، وہی آئیڈیالوجی، وہی نظریہ بنو عباس نے بھی آزمایا، اپنایا اور اس کو لوگوں میں پھیلایا۔ جب بنو امیہ کا آخری حکمران آیا تو اس نے امام کو یہ آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں۔ اس کے بعد بنو عباس کے کچھ لوگ جو کہ رسول اللہ کے چچا حضرت عباس باب وفا نہیں، حضرت عباس جو رسول اللہ کے چچا تھے، ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد رسول امام کے پاس آئے، کہنے کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم اہل بیت پر ہونے والے مظالم کا بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے۔ امام نے انکار کر دیا دونوں کو، کیونکہ امام کے ذہن میں تھا کہ حکومت سے مذہب اہل بیت کو نہیں پھیلایا جا سکتا، دلوں کو جیتنا ہے، جسموں پر حکومت نہیں کرنی۔ اب ہوا یہ، جب دونوں افراد امام سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے خود ہی اپنے طور پر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، طاقت کے زور پہ۔ سازشوں کا دور دورہ تھا، فتنوں کا دور دورہ تھا، لڑائی جھگڑا، فتن و فساد۔ تو لوگ صرف یہ دیکھتے تھے کہ آپ کون ہیں، آپ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں یا بنو عباس۔ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں تو بنو عباس آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اور اگر آپ کا تعلق بنو عباس سے ہے تو بنو امیہ کے لوگ آپ کو قتل کر دیں گے۔ اس وقت اگر آپ یہ بتلا دیتے، اس زمانے میں جب لوگ یہ بتلاتے تھے کہ بھئی ہمارا تعلق دونوں میں سے کسی سے نہیں ہے، ہم تو جو ہے وہ امام کے ماننے والے، تو ان کو چھوڑ دیا جاتا کہ بھئی ہمارے کسی کام کے نہیں، جنگ و جدل ان کو نہیں کرنا، تلوار ان کو نہیں اٹھانا، یہ تو فقط مدرسے میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ علم فقہ، علم حدیث پڑھ رہے ہیں، اس کا ہم سے کیا تعلق، اس سے تھوڑی سلطنت حاصل، حکمرانی یا طاقت حاصل کی جائے گی، تسلط تو تلوار کے زور سے آئے گا، تو وہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اب اس میں امام کو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جسے یہ سمجھ لیجئے کہ کسی کو پانی میں ڈبویا جا رہا ہو، غرق کیا جا رہا ہو، اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی سانس بحال ہو اور وہ سمندر کی سطح سے اوپر آئے، تو وہ جو کچھ کر سکتا ہے اپنی بقا کے لیے یا کسی کام کو جو انجام دینا چاہتا ہے وہ کرے گا۔ یہ سمجھ لیجئے تمام ائمہ میں چھٹے امام کو یہ موقع مل گیا کہ لوگوں کی ذرہ برابر بھی توجہ آپ کی طرف نہیں دی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، دے ڈیم کیئر۔ علم پھیلا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، پھیلاؤ، ہمارا اس سے کیا تعلق، علم ہمارے لیے کوئی اہم کام ہے ہی نہیں۔ امام نے علل اعلان، پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ امام نے علل اعلان فقہ جعفری، مذہب اہل بیت اور اسلام کے اصل چہرے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ فائدہ اس زمانے میں فقط امام کو نہیں ہوا بلکہ امام کے ماننے والوں کو ہوا، اور سب سے بڑھ کر ایک عجیب فائدہ ان لوگوں کو ہوا کہ جو امام کو مانتے تو تھے لیکن ڈر خوف کی وجہ سے امام کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے۔ کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ کچھ لوگ تھے، ابھی بھی آپ کو کچھ لوگ ایسے مل جائیں گے، ابھی جو ہے ہمارے ہاں جو ہے مذہب اہل بیت
کا فرمان جاری ہو جائے حکومت پاکستان میں، آپ دیکھیے لوگ کس طرح کھچے کھچے آپ کی طرف چلے آئیں گے. تو کچھ لوگ تو ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، نقصان دیکھ رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ کہ جو اغیار میں سے تھے، مذہب اہل بیت کے ماننے والے تھے، نہیں تھے، انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا. اور امام سے آ کے دیکھیں بنیادی اصول تو وہی ہے، بنیادی اصول تو یہی ہے کہ مثلا روزہ کیسے رکھا جائے گا؟ بھئی یہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب یا فجر سے لے کے مغرب دونوں جگہ یہی اصول ہے. لیکن اب مغرب یا رات یا غروب آفتاب کسے کہیں گے، اس پر بحث ہے. اب یہاں آ کر 10 منٹ 12 منٹ کا جو ہے وہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ اتم الصیام الی اللیل، تو لیل کا کیا مطلب ہے، رات کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ان لوگوں نے بھی امام کی طرف رجوع کیا کہ جو لوگ امام سے علم حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن کمزوری ایمان یا نقصان کے خدشے کے باعث امام کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، اور وہ لوگ بھی آنے لگے. اور ان میں بڑی مشہور شخصیات بھی تھیں جن کا ابھی تذکرہ آگے آئے گا. اچھا یہ سنیے، یہ دیکھیے کہ کیا امام کی کوشش تھی، کاوش تھی، کیا توفیق خداوندی تھی، کیا ماشاءاللہ ان کی سرگرمی تھی کہ کتنے لوگ ان کے پاس آئے. کوئی میچ ہی نہیں ہے ان کے اسٹوڈنٹس کی کاؤنٹنگ کا ایز کمپیئر ٹو ادر امام. اگر آپ کو کہا جائے امام جعفر کے کتنے شاگرد ہیں، امام علی کے کتنے شاگرد، اس کو چھوڑیں، آپ تمام 11 اماموں یا 10 اماموں کے شاگردوں کو جمع کریں اور چھٹے امام کے شاگردوں کو جمع کریں اور دیکھیں ریشو کیا ہے. یہاں پہ نعوذ باللہ کسی کی تنقیص، تکذیب یا توہین مطلوب نہیں ہے، صرف بتلایا جا رہا ہے کہ امام کو موقع مل گیا تو انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا. کسی اور امام کو موقع ملتا وہ بھی حق ادا کر دیتے. امام کو چھوڑ کے، چھٹے امام کو چھوڑ کے تمام ائمہ کے شاگردوں کی کل تعداد فقط 4,500 بنتی ہے، 4,500. اور خود امام جعفر صادق کے شاگردوں کی تعداد 4,000. تمام ائمہ کے شاگردوں کی تعداد 4,500 اور امام کے شاگردوں کی تعداد 4,000. تو آپ دیکھ لیجئے امام نے کتنا زیادہ فائدہ اٹھایا. فقط کوانٹیٹی یا تعداد کو مد نظر نہ رکھا جائے، کوالٹی کو بھی مد نظر رکھا جائے. کیوں؟ امام کے شاگردوں میں وہ لوگ شامل تھے جو امام کے نہ صرف دشمن تھے بلکہ امام کے نظریات کے مخالف تھے، لیکن پھر بھی امام کے پاس، جیسے آج کل بہت سارے عیسائی یہودی آپ کو ملیں گے، ملحد آپ کو ملیں گے جو قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. چنانچہ آپ کے اصحاب تلمذہ میں یا شاگردوں میں بڑے بڑے ہمیں نام ملتے ہیں. ایک نام جو خصوصیت سے آپ کے سامنے جس کا تذکرہ ہونا چاہیے، جس کے ماننے والے عالم اسلام میں بحیثیت مجموعی سب سے زیادہ ہیں، اور اہل سنت کے جو 4 امام ہیں ان میں سب سے زیادہ مقدم اور علمیت کے مرتبے پہ فائز ہیں، ان کا نام ہے امام ابو حنیفہ، جن کا اصل نام ہے نعمان. سیرت نعمان مولانا شبلی نعمانی کی کتاب. امام ابو حنیفہ ہمارے 5ویں امام کے پاس اکثر آیا کرتے تھے علم حاصل کرنے. ایک دفعہ گھر پہ نہیں تھے، دروازہ امام جعفر صادق نے کھولا تو وہ ان کے ہم عمر تھے. انہوں نے کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ کے والد سے فلاں فلاں مسئلے کے حل کے سلسلے میں ملنا تھا. کہا والد تو نہیں ہے، آپ مجھ سے سوال پوچھ لیں. تو وہ مسکرائے، کہیں گے آپ کیسے جواب دیں گے؟ آپ سوال تو پوچھیں. انہوں نے سوال پوچھا، انہوں نے تفصیل سے جواب دینا شروع کیا. وہ حیران ہو گیا. اب ان کا یہ وتیرہ بن گیا، طریقہ بن گیا کہ اگر 5ویں امام نہیں ملتے تو وہ چھٹے امام کے پاس آ جاتے. اچھا تھے دونوں ہم عمر، تقریباً کنٹمپریری، ہم عصر جسے کہتے ہیں. بعد کے لوگوں کی یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے ہم عمر، اپنے ہی جیسے فرد سے، اپنے ہی جیسے تو نہیں کہنا چاہیے، عمر کے اعتبار سے ایک جیسی عمر کے لوگ اپنے استاد اور شاگرد کیسے بن سکتے ہیں. حالانکہ امام ابو حنیفہ کا یہ جملہ تاریخ میں مشہور ہے، لولا سنتین لہلک نعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. کون نعمان؟ ابو حنیفہ. ابو حنیفہ اصل میں ان کی کنیت تھی، اور کنیت بیٹے کے نام پر ہوتی ہے. حنیفہ ان کی بیٹی کا نام تھا، اور وہ اس لیے کہ ایک مسئلہ انہوں نے حل کر دیا تھا تو وہ بڑے خوش ہوئے تھے اور کہا کہ آج سے میں تمہاری
کنیت پہ پہچانا چاہوں گا، تو انہوں نے اپنا نام اپنی کنیت جو ابو حنیفہ کر دیا۔ بہرحال وہ بھی ایک مسئلہ ہے، کیا مسئلہ تھا، کیا جواب تھا، انشاءاللہ کبھی تفصیل ہوئی تو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لولا سنتین لہلک نعمان لولا علی لہلک عمر، اگر چاہیں تو ایک شعر بن سکتا ہے ایک ترتیب ایک لحن کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمارے پہلے امام کے لیے بھی خلیفہ وقت اور اس دور کے لوگ آپ کے در پہ آیا کرتے تھے اور آپ سے مسئلے پوچھا کرتے تھے، اور چھٹے امام کے دور میں بھی لوگ آپ کے پاس آتے تھے، حالانکہ آپ کی آئیڈیالوجی سے متفق نہیں تھے، پھر بھی آپ سے علم حاصل کرتے تھے۔ اس بات کو وہابی مکتبہ فکر کے سب سے بڑے عالم دین ابن تیمیہ عبد الوہاب کو کہا جاتا ہے، وہ موجد تھا، لیکن اس کے بعد جو تدوین کی گئی، کتابیں لکھی گئیں، تحریر کی صورت میں اس فرقے کو پھیلایا گیا، وہ ابن تیمیہ۔ تو ابن تیمیہ نے صاف اس کا انکار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بھئی امام جعفر امام ابو حنیفہ دونوں ہم عصر تھے، ایک عمر کے تھے، تو میں نہیں مانتا کہ ایک استاد ایک شاگرد، یعنی امام جعفر استاد اور امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ شاگرد۔ اس بات کو ہم نہیں کہہ رہے، شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت نعمان میں صفحہ نمبر 36 میں لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ یہ ہمارے الفاظ نہیں، خود شبلی نعمانی کے الفاظ ہیں، بہت بڑے مورخ اہل سنت کے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ شبلی نعمانی کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ ابن تیمیہ کی گستاخی اور خیرہ چشمی ہے۔ یہ جو ریمارکس دیے تھے ابن تیمیہ نے کہ دونوں ہم عصر ہیں اور دونوں شاگرد استاد کا درجہ تعلق نہیں رکھ سکتے، اس بات پہ جو کمنٹ دیا ہے، تبصرہ دیا شبلی نعمانی نے، کیا دیا ہے کہ یہ ابن تیمیہ کی گستاخی اور خیرہ چشمی ہے۔ کہاں ابو حنیفہ اور کہاں اہل بیت؟ علم فقہ، علم حدیث، غرض ہر علم کا سرچشمہ اہل بیت ہیں، اور اہل بیت سے زیادہ، اہل بیت سے متعلق علم کو اس کے گھر والوں سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ یعنی یہ سارے علوم اہل بیت سے نکلے ہیں، اور اس علم سے سب سے زیادہ اگر کوئی واقف ہونے کا سزاوار ہے تو وہ شخص ہے جو خود اہل بیت کا حصہ ہے، یعنی کہ امام جعفر امام باقر۔ اور یہ جو ہے پورا صفحہ ان کا جو ہے اس کتاب سیرت نعمان میں موجود ہے، جس میں انہوں نے باقاعدہ اعتراف کیا ہے۔ تو آپ اس سے بھی فقہ جعفری، فقہ حنفی یا دیگر فقہ کا کمپیریزن یا تقابل جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اگر ہمارے علماء میں سے اکثر یہی کہا، کبھی جب امام جعفر کا تذکرہ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جب دوسروں تک بات پہنچانی ہو کہ استاد ابو حنیفہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی آج شہادت ہے مثلا۔ بہرحال اس کے علاوہ اور بہت سارے ہمیں مثلا محمد بن مسلم کے حوالے سے واقعہ ملتا ہے کہ رات میں کسی شخص نے محمد بن مسلم سے آگے کوئی مسئلہ پوچھا، تو محمد بن مسلم جو کہ امام جعفر کے صحابی تھے، شاگرد تھے، انہوں نے کہا اتنی رات گئے تک تم میرے پاس کیوں آئے اور کس نے تم کو بھیجا؟ تو انہوں نے بتایا بھائی مجھے فلاں نے بھیجا ہے۔ اور جب امام محمد بن مسلم دوسرے دن مسجد میں گئے تو پتہ چلا کہ جس کا نام لیا گیا تھا وہ شخص ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے اقول قال رسول اللہ اقول، یعنی رسول اللہ نے یہ کہا اور میں یہ کہتا ہوں۔ اور انہوں نے جو ہے وہ بات، وہ مسئلہ، وہ حل جو کہ امام جعفر صادق نے بیان کیا تھا رات کے وقت اس شخص کو، وہ مسئلہ اپنے نام سے بیان کر دیا۔ تو یہ بہرحال ہوا کہ ائمہ اور اہل بیت کے بہت سارے مسائل، بہت سارے اقوال، بہت ساری فضیلتیں جو ہیں وہ دوسروں کے نام کر دی گئیں۔ یہ بھی ایک تاریخ کا ایک موضوع ہے کہ کس طرح تاریخ میں خیانت کی گئی، اور یہ خیانت ہی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ حقائق تک نہیں پہنچ پا رہے۔ ایک نام جابر بن حیان کا ہے کہ جو امام کے جاننے والے، ماننے والے، اور اس حوالے سے بھی یکتا و یگانہ کہ علم کیمیا پہ ان کو دسترس تھی۔ بہت سارے علوم، بہت سارے فارمولے، بہت سارے کلیات ابھی بھی علم کیمیا میں انہی کے چل رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ پرانے نظریات تھے، ان کا کوئی باقاعدہ نام نہیں تھا، تو لوگوں نے اپنے اپنے نظریات اپنے اپنے ناموں سے ان کو آگے فارورڈ کر دیا، اور ہم جو کہ انگریزوں کے مغربی افکار کے غلام ہیں، ہم ہر اچھی بات یا ترقی پسند نظریہ جو ہے وہ اغیار سے جو ہے جوڑ دیتے ہیں کہ اس کا ہمارا نعوذ باللہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا،
فقہ جعفری آپ نے سنا کہ امام کے نام سے فقہ چلا اور فقہ جعفری جو ہے وہ مشہور ہوا، تو کیا امام نے فقط فقہ میں دسترس حاصل کی اور لوگوں کو اس طرف بلایا اور اس طرف دعوت دی؟ ایسا نہیں، امام نے ہر جگہ ہر شعبہ علم میں اپنے علمی کمالات کا مظاہرہ کیا، چاہے وہ علم فقہ ہو، چاہے وہ علم طب ہو، چاہے وہ علم فلسفہ ہو، چاہے وہ ملحدین کا کوئی نظریہ ہو، غرض ہر معاملے میں امام نے جو ہے وہ میدان مارا ہے۔ اس کی تفصیل ایک 5 منٹ کے وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کس طرح امام نے فقہ جعفریہ کے علاوہ یا علم دین کے علاوہ دیگر شعبوں میں اپنی قابلیت کا سکہ جمایا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا 5واں مرحلہ جاری تھا اور اس میں ہم نے علمی کمالات کا تذکرہ شروع کیا تھا۔ اس دور کے بارے میں بتلایا کہ جب امام نے علم کی ترویج و ترقی کی اور یہ کیوں کر ممکن ہوا۔ اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ نہ صرف یہ کہ فقہ جعفریہ کی بنیاد رکھی، بلکہ علم دین، علم فقہ کے علاوہ جو شعبہ جات تھے اس میں بھی امام نے کمال کا مظاہرہ کیا۔ مثلا امام کو منصور توانقی نے اپنے دربار میں بلایا اور ہندی طبیب کو آپ کے سامنے کر دیا۔ اس زمانے میں انڈیا یا ہند طب کے اعتبار سے بالکل ایسا ہی تھا جیسے آج کل ایران اور عراق علم دین کے اعتبار سے، یا امریکہ اور انگلینڈ سائنس کے اعتبار سے۔ تو وہ ہندی طبیب جب آیا نعوذ باللہ، اس نے امام کا مذاق اڑایا نعوذ باللہ، اور پھر یہ کہا کہ آپ تو فقط علم کے ایک شعبے یعنی علم دین سے وابستہ ہیں، علم فقہ سے وابستہ ہیں، آپ کو دیگر علوم سے کچھ آشنائی نہیں، آپ کو تو نعوذ باللہ علم طب کی الف بے بھی نہیں آتی۔ امام نے پھر اس کو علم طب کے بنیادی نکات یا بنیادی اصول بتانا شروع کیا، اور اس کے بعد اس کے سامنے چند سوالات رکھے اور وہ ششدر رہ گیا۔ امام نے علم طب کے جو بنیادی اصول اس کو بتائے، وہ آپ دیکھیے کہ آج تک میڈیکل سائنس میں وہ ذرعی اصول یا بنیادی کلیات کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ مثلا امام نے کہا کہ تم کسی بیماری کا علاج اس کی ضد سے کرو، پہلا اصول، یعنی سردی کا علاج گرمی سے، گرمی کا علاج سردی سے۔ ہم دیکھتے ہیں کسی کو نزلہ زکام ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سوپ پلاؤ، یخنی پلاؤ جو شاندہ دو، یا گرم پانی سے غرارے کرو، یا اسٹیم بات لو، وغیرہ وغیرہ۔ کسی چیز کا علاج اس کی ضد سے کرو۔ اچھا کسی کو انفیکشن ہو جائے ہم کیا کہتے ہیں؟ اینٹی بایوٹک لو، ٹھیک ہے؟ وائرس، ڈینگی فیور یا اس قسم کی بیماریاں ہو جائیں، اینٹی پائریٹک یعنی فیور، یا اینٹی بایوٹک آپ لیتے ہیں۔ پیراسائٹ ہو جائے، وارم ہو جائے بچوں کو تو اینٹی پیراسائٹ، تو اینٹی کا لفظ لگا کر اس کا علاج کیا جاتا ہے اور بڑا کامیاب علاج ہوتا ہے۔ تو امام نے یہ اصول آج سے 1400 سال پہلے بتلا دیا، 1300 سال پہلے بتلا دیا۔ پھر امام نے ایک اور علاج کا اصول بتایا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور۔ اب تو یہ محاورہ بن چکا ہے، یہ امام کی حدیث ہے۔ اور باقاعدہ علم طب میں، میڈیکل سائنس میں پریونٹیو میڈیسن کے نام سے ایک شعبہ وجود میں آ چکا ہے جس میں اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے کہ ہاؤ ٹو پریونٹ دا ڈیزیز، کہ بیماری کو دفع کیسے کیا جائے۔ بیماری کا علاج نہیں، دفع۔ لیکن بیماری ہو گئی اور اس کا علاج کیا گیا، اینٹی بایوٹک یا دوائیاں لی گئیں، تو بہرحال دوا جسم کے ہر عضو میں جائے گی، ہر ٹیشو میں جائے گی۔ جو عضو یا ٹیشو بیمار نہیں ہے، ڈیمیجڈ نہیں ہے، مجروح نہیں ہے، اس کو بھی متاثر کرے گی۔ پیناڈول اگر آپ لیتے ہیں سر میں درد کے لیے تو وہ ہاتھوں میں بھی جائے گی، پیروں میں بھی جائے گی، گردوں میں بھی جائے گی، جگر میں بھی جائے گی، ہیپاٹائٹس بھی کرے گی، رینل فیلئر کا بھی سبب بن سکتی ہے وہ۔
تو پریونشن از بیٹر دین کیور جو آج باقاعدہ نہ صرف اصول بلکہ ایک شعبہ بن چکا ہے. یہ دو اصول ہو گئے، یعنی بیماری کا علاج اس کی ضد سے کرو. دوسرا اصول پرہیز علاج سے بہتر ہے. یہ علاج کی بات ہو گئی. کسی مرض کے سبب کا ایک بنیادی کلیہ اور نقطہ امام نے بتلایا جس کا تذکرہ ہم کئی مرتبہ کر چکے ہیں کہ المیدۃ مرکز الداء، یعنی میدہ امراض کا مرکز ہے. ایک اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ میدہ بیماریوں کا گھر ہے. المیدہ بیت الداء، میدہ تو بیت الداء، کہ میدہ جو ہے وہ آپ کی بیماریوں کا گھر ہے. اور چھٹے امام نے کیا کہا؟ میدہ بیماریوں کا مرکز ہے. تو آپ نے دیکھا پہلے صادق نے جو بات کی وہی بات کم و بیش دوسرے صادق نے بھی کی. تو امام نے جب اس کو 3 اصول بتلائے تو اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے صحیح کہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ بھی اصول ہیں جو میں جانتا ہوں، اس کے علاوہ یہ بھی اصول ہے. نہیں، اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ یہ علم طب نہیں بلکہ اسرار الہی ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اللہم صل علی محمد والے محمد. جو امام نے اس ہندی طبیب کو بالکل جیسے کہتے ہیں کہ گونگا کر دیا، اس کے بعد امام نے کچھ سوالات، تقریباً 18-19 سوالات اس کے سامنے رکھے انسان کی ہیومن باڈی کی نیچر کی حوالے سے. اس کی تفصیل انشاءاللہ کبھی ہوا تو ہم آپ کو بتلائیں گے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کسی طرح کہ امام کی سیرت کے اعتبار سے گفتگو من حیث المجموعی ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور اس میں بھی ہم آج کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ آج کی نشست غالباً 5ویں یا 6ٹھے یا زیادہ سے زیادہ 7ویں مرحلے تک ہوگی. باقی جو مراحل بادشاہان وقت اصحاب وہ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں، اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. گو کے پرنٹ آؤٹ میں یہ تمام گفتگو موجود ہے، لیکن گفتگو شاید آج 6ٹھے یا 7ویں مرحلے تک محدود رہے. بہرحال آپ نے دیکھا کہ امام نے فقہی موضوع اور میدان کے علاوہ طبی میدان میں کس طرح پالا مارا اور اس زمانے کے مصدقہ مستند طبیب اور حکماء کو کس طرح پچھاڑا. اچھا، یہ علم طب کی بات ہو گئی. اب آ جائیں علم فلسفہ، منطق کی بات کر لیتے ہیں. آپ کے دور میں ایک فلسفی تھا جس نے ایک فلسفہ لوگوں میں پھیلانا شروع کیا، جس کے بارے میں علماء اعلام کا کہنا ہے کہ یہ اس کا پھیلایا فلسفہ نہیں تھا بلکہ بنو امیہ بنو عباس کا ایجاد کردہ ایک اصول تھا جس کے تحت لوگوں کو چپ کرانا مقصود تھا تاکہ وہ بغاوت پہ نہ اترے. اور وہ نظریہ کیا تھا؟ بلکہ ایک بحث تھی جو چھڑ گئی تھی، اور اس بحث کے اعتبار سے انہیں حمایت اور اس کی مخالفت کے اعتبار سے 2 گروہ بن گئے تھے. بحث کیا تھی کہ انسان اپنے اعمال میں مختار ہے یا مجبور ہے. مختار یعنی آزاد ہے، مجبور یعنی ایک زبردستی والی بات ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ انسان اپنے اعمال میں مختار ہے، جو چاہے کرے، اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے، اور پھر بعد میں وہ حساب لے لے گا. ایک نے کہا کہ انسان اپنے اعمال میں مجبور ہے، اللہ خالق کائنات ہے اور وہ دنیا چلا رہا ہے، انسان کو بھی وہ چلا رہا ہے. تو جن لوگوں نے کہا کہ انسان مختار ہے یعنی انسان آزاد ہے، انہوں نے یہ فلسفہ پیش کیا کہ دیکھیں، میں چاہتا ہوں کھانا کھانا میں کھا لیتا ہوں، میں چاہتا ہوں پانی پینا میں پی لیتا ہوں، میں چاہتا ہوں سونا میں سو لیتا ہوں، میں چاہتا ہوں کسی کو مارنا میں مار لیتا ہوں. تو یہ سب میرے ہاتھ میں ہے، اللہ تو مجھے نہیں روکتا. انسان کیا ہے؟ آزاد ہے. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں جو نظریہ تھا وہ تھا جبری نظریہ یا قدری نظریہ. کسی بارے میں کچھ لوگوں نے یہ اصول بنایا کہ انسان مختار نہیں ہے، مجبور ہے. دیکھ لیجئے کہ اگر میں چاہوں قتل سے بچنا، اگر بادشاہ مجھے قتل کرنا چاہے تو وہ کر دے گا، میں مجبور ہوں کہ قتل ہو جاؤں. ٹھیک ہے.
کچھ بیماریاں ہوتی ہیں میں ان کا علاج کرواتا ہوں لیکن نہیں ٹھیک ہو پاتا اور مر جاتا ہوں مثلا، اپاہج ہو جاتا ہوں مثلا، یا میرا بچہ ہوتا ہے عجیب الخلقت پیدا ہوتا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پیر نہیں، کسی کی آنکھیں نہیں، ایسے بچے ہوتے ہیں. جیسے زیکا وائرس آج کل امریکہ میں چلا ہوا ہے، تو ایسے بچے ہیں جو جینیٹیکلی ایب نارمل پیدا ہو رہے ہیں. تو دیکھیں انسان کے اختیار میں وقت جو ہے وہ اللہ سے لو لگا سکتا ہے. امام کے سامنے یہ جب پیش آئی تو امام نے بڑا اچھا اس کا جواب دیا، اور چھٹے امام ساتویں امام تک یہ گفتگو چلی. امام نے کیا جواب دیا؟ لا جبرا ولا تفویضا ولکن امر بین الامرین، کہ زندگی نہ تو جبر ہے نہ آزادی، بلکہ یہ دونوں کے درمیان کی چیز ہے. لا جبرا ولا تفویضا ولکن امر بین الامرین، زندگی نہ تو جبر ہے نہ آزادی بلکہ ان کے درمیان کی چیز ہے. کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں اور کچھ چیزیں خدا کے اختیار میں ہیں، لیکن جو چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں اس کی بابت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال نہیں کرے گا. انسان قابل مواخذہ نہیں ہوگا، اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا. مثلا کن باتوں کے بارے میں، کن اعمال کے بارے میں جو اس کی دسترس میں نہیں. پیدائش ہماری دسترس میں نہیں، ہم کہاں پیدا ہوں گے، کس طرح پیدا ہوں گے، کالے پیدا ہوں گے، گورے پیدا ہوں گے. یا رزق سمجھ لیجئے اس کا ذمہ اللہ کا ہے، ہمیں نہیں معلوم. یا کم از کم وہ رزق جو سسٹینیبل ہے، جو آپ کی بقا کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا شادی کوشش کر سکتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم. موت کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، کسی کو اس کے اوپر. مولانا فرماتے ہیں نا کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ موت سے کیوں نہیں ڈرتے، تو مولانا نے کہا کہ میں موت سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ اگر موت آئے گی تو پھر کیا ڈرنا. اگر آج موت آئے گی مجھے تو موت سے میں کیوں بھاگوں، بھاگوں گا تو بھی جہاں جاؤں گا وہاں موت آ کے رہے گی. اور اگر آج موت نہیں آنی تو پھر کس بات کا ڈرنا کہ جب موت نہیں آنی. بہرحال تو موت خود بے خوفی کا علاج ہے، موت کا معین ہونا. تو آپ نے دیکھا حادثہ، زلزلہ، طوفان، سونامی، لینڈ سلائیڈنگ، سیلاب، یہ جو آپ سنتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی دسترس پہ نہیں ہے. آپ سونامی نہیں روک سکتے، آپ زلزلے نہیں روک سکتے، آپ کراچی کی بارش نہیں روک سکتے، جو اس کے بعد جو کیچڑ ہوتی ہے، جو کراچی میں آج کل ایشو چل رہا ہے کچروں کا، اس کو آپ نہیں ٹھکانے لگا سکتے. ہم کیا، ہماری حکومت نہیں ٹھکانے لگا سکتی. تو آپ نے دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے قیامت میں اس بابت سوال نہیں کرے گا. کس بابت؟ جو کام، جو اعمال، جو واقعات آپ کی دسترس میں نہیں. کون سی چیزیں آپ کی دسترس میں ہیں؟ نیکیاں، گناہ. ایز سمپل ایز دیٹ. بہت ہی آسان سا کلیہ. نیکیاں آپ کے قبضے میں ہیں اور گناہ. آپ چاہیں تو گناہ کریں، چاہیں تو نہ کریں. گناہ کریں گے تو سزا ملے گی اور نیکیاں کریں گے تو جزا ملے گی. یہ آپ کی دسترس میں. اور یہ آسان سا کلیہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ انسان کو انہی چیزوں کا جواب دہ ہونا چاہیے کہ جو اس کے ذمے ہیں، جو اس کی سکت کے دائرے میں ہیں. یعنی آپ گھر میں آ کے اپنے بچے سے نہیں پوچھیں گے تم نے کھانا کیوں نہیں پکایا، یا بچے کی ماں سے یہ نہیں پوچھیں گے تم نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا. بچے کی ماں سے پوچھیں گے بھئی تم نے کھانا کیوں نہیں پکایا، اور بچے سے پوچھیں گے تم نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی بابت آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ جس کے آپ سزاوار نہیں، جس کی آپ سکت نہیں رکھتے. پیدائش ہے، موت ہے، رزق ہے. اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں حلال کے بارے میں کہ حلال حساب حرام عقاب. تو اور مسئلے والی چیز ہے، جتنا پیسہ کمائیں گے حساب دینا پڑے گا، غلط ہوا تو سزا، ورنہ کم از کم حساب کی دقت سے تو گزرنا پڑے گا. تو امام نے اس مسئلے کو حل کیا. اور اچھا آپ دیکھیں، خود آپ کی اپنی باڈی، اپنے جسم میں دو قسم کے اعضاء ہیں، ہاتھ، پیر، کان، ناخن، بال. یہ ایک کیٹیگری میں. اور دوسری کیٹیگری کون سی ہے؟ دل، جگر، پھیپھڑے، گردے، دماغ. یہ دوسری کیٹیگری ہے. کیا فرق ہے دونوں کیٹیگری میں؟ جو پہلا جو ہے کیٹیگری ہے، جو پہلا گروپ ہے، ہاتھ، پیر، ناک، کان، اس کو آپ کاٹ دیں، آپ نہیں مریں گے، آپ اپاہج ہو جائیں گے، ناقص ہو جائیں گے، لیکن زندہ رہیں گے.
لیکن اگر کوئی دل نکال لے، گردے نکال لے، جگر نکال لے، پھیپھڑے نکال لے، دماغ نکال لے، آپ مر جائیں گے. وائٹل آرگنز جسے کہتے ہیں، آپ فوراً مر جائیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے اندر کچھ اعضاء ایسے ہیں جن پر آپ کی زندگی کا دار و مدار ہے، اور کچھ اعضاء ایسے ہیں جن پر آپ کی زندگی کا دار و مدار نہیں. اتفاق دیکھیے کہ جن اعضاء پر آپ کی زندگی کا دار و مدار ہے وہ آٹومیٹک ہیں، یا دوسرے لفظوں میں خدا کے زیر کنٹرول ہیں. دل آپ خود نہیں دھڑکواتے، خود دھڑکتا ہے. پھیپھڑے خود کام کرتے ہیں، گردے خود کام کرتے ہیں، جگر خود کام کرتا ہے، دماغ خود سے سوچتا ہے. تو باقی چیزیں ہاتھ پیر جو آپ کے قبضے میں ہیں. ورنہ آپ دیکھیں خودکشی کرنا کتنا آسان ہو جاتا. اگر انسان خود سے دل کو روکنا یا چلانا جانتا، گردوں کو خود سے چلانا یا روکنا جانتا، تو کتنی آرام سے ہمارے یہاں خودکشی ہوتی. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہاتھ میں موت دے دے، پیدائش دے دے، رزق دے دے، یا زلزلہ و طوفان دے دے انسانوں کے ہاتھوں میں، تو انسان کتنی تباہیاں اس کائنات میں، اس پلانٹ پہ لے آئے. اب آپ دیکھیے کسی حد تک آرٹیفیشل سونامی تو کریٹ کیے جا رہے ہیں. ابھی جو ایک سونامی آیا تھا انڈونیشیا میں، وہ کہتے ہیں امریکہ نے کوئی زیر زمین کا مطلب ہے زیر سمندر کوئی ڈائنامائٹ کا دھماکہ کیا تھا، اس سے سمندر کی لہریں اتنی زیادہ اچھلیں کہ وہ سونامی کی شکل اختیار کری. ایک خبر یہ بھی ہے کہ کشمیر میں ایک دفعہ جو زلزلہ آیا تھا 5 سال پہلے، وہ بھی جو ہے وہ امریکہ کا لایا ہوا تھا. وہ چاہ رہے تھے کہ کشمیر کی ایک خطیر آبادی کو، ایک کثیر آبادی کو صفاستی سے مٹا دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اسی طرح آرٹیفیشل بارشیں کر کے دنیا آفات میں اضافہ کیا جاتا ہے. مثلا انڈیا کے بارے میں یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ اپنے بند کھول دیتا ہے، اور وہاں سے جب پانی آتا ہے تو وہ سیلاب کی شکل اختیار کر جاتا ہے. پانی ہے بہرحال. تو آپ نے دیکھا نیوکلیئر پاور، نیوکلیئر بوم یہ ہمارے ہاتھ میں، میزائل ہمارے ہاتھ میں ہیں. ان سے ہم کتنا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. میزائل اور جو ویپنز ہیں اس کا کتنا زیادہ غلط استعمال ہو رہا ہے. مطلب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ جو نارکوٹکس ہیں، یہ جو ویپنز ہیں، دنیا میں بہترین کا مطلب ہے سب سے زیادہ منافع کمائے جانے والے ذرائع آمدنی ہیں، جس کو امریکہ یورپ والے یوز کرتے ہیں باقاعدہ. اسلحہ اور نارکوٹکس، 50% آف دا نارکوٹکس کنزیومڈ بائی امریکنز بائی اٹ سیلف، وہاں زیادہ یوز کرتی ہیں. 50%، مور دین 50% آف دا ویپنز سپلائڈ بائی امریکہ. بہرحال اگر انسان کی دسترس میں یہ طاقتیں آ جائیں تو انسان کتنی تباہی مچائیں. جب اسٹیفن ہاکنگ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم خود یونیورس مینیج کر لیں گے، وی ول مینیج بائی آور سیلف، ہمیں خدا کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں ہے انسان، تو اس کا دعویٰ خدائی شروع ہو گیا. نمرود نے کیا، شداد نے کیا، اور آج کل کے سائنسدان کر رہے ہیں. جیسے بیٹا ذرا بڑا ہونے لگتا ہے، کمانے لگتا ہے، تو کیا کہتا ہے، ابا میں خود اپنا خرچہ چلا لوں گا، ابا میں خود جو ہے میں نے کرائے پہ فلیٹ لے لیا، ابا میں نے خود لڑکی پسند کر لی، ابا میں خود شادی کر لیتا ہوں. آپ بس آ جائیے گا. آپ کو کیا معلوم دنیا میں ہوتا ہے جب اولادیں جوان ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوں، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ماشاء اللہ کمپٹیشن میں آ گئی ہیں. امی آپ کو پتہ نہیں فیشن کیسا چل رہا ہے، اسکارف کیسا چل رہا ہے، کلر کون سا چل رہا ہے، فلاں فلاں. تو یہ انسان کا بھی حال ہے کہ وہ جو ہے تکبر کرنے لگا ہے، خدا کو آنکھیں دکھانے لگا ہے کہ تو کیا جانے، نعوذ باللہ کس طرح کائنات چلے گی، ہم چلائیں گے کائنات. اگر اللہ اتنی بڑی تباہی کے سوئچ یا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہ رکھے تو انسان خود کتنی بڑی تباہی کا، وہ گاڈس پارٹیکل جو ڈھونڈ رہے ہیں آج کل، وہ یہی تو ہے کہ وہ اس پارٹیکل کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ کائنات وجود میں آئی. کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کائنات، وہ گاڈس پارٹیکل ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہم خود کائنات بنائیں. ڈو ہیل ود دا ارتھ کو مارو گولی. کیا پاکستان، کیا افغانستان، کیا ایران، عراق اس پہ قبضہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم خود اپنی دنیا بنائیں گے. دنیا کیا بنائیں گے؟ ہم کائنات بنائیں گے. تو بڑی باتیں ہو رہی ہیں، بڑے جیسے کہتے ہیں چھلانگے لگانے کی انسانیت کوشش کر رہا ہے. لیکن بہرحال اللہ ایک حد تک تو باپ کی طرح، جیسے ایک باپ اپنے بچے کو چھوٹ دیتا ہے ایک حد تک، ایک وقت تک، کہ وہ بچہ جو ہے وہ کھلونے سے کھیلے، اور جہاں لگتا ہے یہ اب کھلونا توڑ دے گا یا نقصان کر لے گا، فوراً کھلونا اس کے ہاتھ سے لے لیتا ہے. یا بچے کو آپ دیتے نا موبائل ہاتھ میں، بچہ ریموٹ کنٹرول وہ
ویڈیو گیمز کھیل رہا ہوتا ہے، جہاں وہ آپ کے میسیجز پہ گیا ایک ڈونٹ اوپن دا میسیج، یا آپ پاسورڈ لگا دیتے ہیں پہلے سے. ارے بچہ آپ کا موبائل لے کے بیٹھا، کوئی مسئلہ نہیں، پاسورڈ لگا ہوا ہے، ڈونٹ وری. وہ لوگ تو بیگمات کے لیے لگا دیتے ہیں پاسورڈ. بہرحال تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک حد تک بچوں کو کھیلنے دیتے ہیں، اور جہاں آپ نے دیکھا بچہ اپنی حدود سے آگے جا رہا ہے آپ پکڑ لیتے ہیں. تو اسی طرح انسان کا بھی حال ہے. اللہ جہاں دیکھتا ہے کہ ابھی اپنی لمٹ کراس کر رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے تب زلزلوں پہ سونامی پہ اپنی قوت دسترس حاصل کر لی، اب ہم جو چاہیں کریں. نہیں، ایک وقتی عارضی ناقص قسم کا ایک کنٹرول ہے جو انسان کے ہاتھ میں آ گیا ہے. الٹیمیٹ کنٹرول خدا کے ہاتھ میں. اگر خدا کے ہاتھ میں نہ ہوتا نعوذ باللہ، تو سب سے پہلے جو قوم اس زمین سے صفحہ ہستی سے مٹتی وہ مسلمان ہوتی. سب سے زیادہ ملبہ، سب سے زیادہ نزلہ، سب سے زیادہ نقصان، سب سے زیادہ نفرت اسی مسلمان قوم سے کیا جا رہا ہے. اور سب سے زیادہ تنزل پسند کہہ لیجئے، سب سے زیادہ مفلس غریب کہہ لیجئے، سب سے زیادہ تعلیمی میدان میں پیچھے یہی قوم ہے. تو کیا مسئلہ ہے اس قوم کو ٹھکانے لگانا؟ جب آپ خود علیہ اعلان کہتے ہیں بیکورڈ قوم ہے اور یہ کچھ نہیں کر سکتی، تو بس ٹھیک ہے، اس کو ٹھکانے لگا دیجئے. آپ اپنی سائنسی ایجادات، ایٹامک بامب، میزائلز اور دریافتوں کو استعمال کریں اور صفحستی سے مٹا دیں. نہیں کر سکتے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہی ریموٹ کنٹرول رکھا ہوا ہے. لا جبرا ولا تفویض ولکن امر بین الامرین. کچھ چیزیں تمہارے ہاتھ میں ہیں، کچھ چیزیں خدا کے ہاتھ میں ہیں. اگر تم ان چیزوں کے مالک بن جاؤ جو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر تم تباہی مچاؤ، اپنے آپ کو بھی تباہ کرو اور لوگوں کو بھی تباہ کرو. یہ امام نے فارمولہ دیا، کلیہ دیا. اب آئیے ایک اور مسئلے کی طرف. اچھا، یہ ایک عجیب بات ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے کبھی بحث کریں گے کہ جو مسائل پہلے زمانے میں تھے وہی مسائل کم و بیش ابھی بھی ہیں. دیکھیں نا، یہ بھی تو آج کل ہے. ہم کہتے ہیں نا اکثر، بھائی آپ زیارت پہ کیوں نہیں گئے؟ ارے ابھی اب مولا بلائیں گے تو چلے جائیں گے. حج پہ کیوں نہیں گئے؟ بھائی اللہ جب بلائے گا، اللہ جب چاہے گا تو ہم حج کر لیں گے. ارے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ بھائی اب کیا کریں، توفیق ہی نہیں ہے. اللہ جب توفیق دے گا تو ہم نماز پڑھ لیں گے. یہ کیا قدری نظریہ نا کہ ہم مجبور ہیں. نیکی ہم نے کہا بھائی کیا کریں، بنو امیہ بنو عباس کے حکمرانوں کی فاسقیت اور فجوریت پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ نظریہ قدری کو پروموٹ کیا گیا. بھئی فلاں بادشاہ بڑا ظالم، فلاں بادشاہ فاسق و فاجر. ارے بھائی اللہ نے چاہا تو وہ حکمران بنائے، اللہ نہیں چاہتا تو کیوں بنتا؟ جبھی خلیفہ مسلمین کہا جاتا تھا، ذل سبحانی، ذل الہی کہا جاتا تھا. اس کو کیوں کہا جاتا تھا؟ کہ بھی اللہ کی طرف سے متعین ہے. اور آج بھی کئی عرب ریاستوں میں یہی فارمولہ ہے کہ جو تمہارے حکمران ہیں یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں. اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ کیسے تمہارے اوپر حکمران ہوتے؟ چنانچہ خاموش ہو جاؤ، جو یہ کرنے دے رہے ہو کرنے دو. یہ فارمولہ بنو امیہ بنو عباس کا پروموٹڈ تھا، بنایا ہوا تھا، پھیلایا ہوا تھا، تاکہ اپنی حکومتی استحکام کو مزید مضبوط کرے اور لوگوں کو یہ ہمت نہ ہو کہ وہ حکومت کے خلاف بغاوت کا سوچے. جو طاقتور لوگ تھے ان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا، اذیت دی جاتی، گھروں کو نظر آتش کیا جاتا. اور جو معصوم بے ضرر عوام الناس تھے جن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ان کو اس نظریے کے ذریعے بے حس و حرکت، سست اور کاہل بنا دیا گیا کہ تم جو ہے وہ حکومت کے خلاف نہ سوچو، بلکہ یہ تو عوام کے نمائندے ہیں، یہ تو اللہ کے نمائندے ہیں، یہ تو خلیفۃ المسلمین ہے، خلیفہ رسول ہے. بہرحال تو یہ نظریہ جبر اور قدر جو ہے باقاعدہ حکمرانوں کی طرف سے پھیلایا گیا تھا تاکہ لوگوں کو بغاوت سے روکا جا سکے. پھر ایک نظریہ ملحدوں کا تھا، الہاد پرستوں کا تھا، جو آج کل ایتھیزم کی صورت میں موجود ہے. اچھا، اس زمانے میں کیا نظریہ پھیلا کہ بھی اللہ جو ہے یہ چیزیں نہیں چلا رہا اور چیزیں خود بخود موجود میں آ رہی ہیں، بلکہ کچھ روایتوں میں تو ایسی باتیں ہیں جو یقین کرنے کے بھی قابل نہیں. مثلا ابو شاکر یسانی ایک ملحد تھا، اس نے لوگوں کے سامنے جنت دوزخ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا بھائی دیکھو تم لوگوں نے سنا ہے کہ روایتوں میں موجود ہے کہ جنت میں فلاں نہر ہوگی جس میں 2 رنگ کے مشروب ہوں گے، ایک شہد اور ایک دودھ، یا 7 رنگ یا 3 رنگ کے مشروب یا نہریں یا رنگ. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو امام کے پاس آیا اور بڑے فخر سے کہنے لگا کہ امام اس روایت میں تو مجھے نقص نظر آتا ہے اور یہ عقل قبول نہیں کر سکتی. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی دریا میں 2 رنگ کے مائع ہوں اور وہ مایع جات
آپس میں ملے نا، تو امام نے کہا کہ کیا تو نے انڈا نہیں دیکھا؟ انڈے میں 2 رنگ ہوتے ہیں نا، ایک سفید اور ایک پیلا، اور دونوں ایک دوسرے سے مکس اپ نہیں ہوتے۔ پھر امام نے کہا اسی انڈے سے چوزا نکلتا ہے اور مرغی بنتی ہے۔ تو مجھے بتائیں اس بے جان چیز میں حیات کس نے ڈالی؟ کیا چوزا خود سے خود وجود میں آ گیا؟ کوئی چیز خود سے خود وجود میں نہیں آ سکتی، اور زندہ چیز وہ کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ وہ بیچارہ جو ہے وہ لاجواب۔ آج کل کے دور میں تو بہت ہی آسان ہے، آپ کسی کراچی کسی بڑے اچھے ریسٹورینٹ میں چلے جائیں، 7 ٹیسٹ کی 7 کلرز کی کون آئس کریم مل جائے گی آپ کو، 7 رنگ کی، 100 روپے کی آئس کریم ہوتی ہے ہمارا، 7 آئس کریم میں 7 ٹیسٹ جو ہے وہ ونیلا بھی ہوگی، چاکلیٹ بھی ہوگی، آپ کا مینگو بھی ہوگا، ہر قسم کا ٹیسٹ ماشاءاللہ، وہ 7 ٹیسٹ آپ کو ملا کے ایک ہی کون آئس کریم میں دے گا۔ یہاں سے کھائیں تو مینگو، ادھر سے کھائیں تو بنانا، ادھر سے کھائیں تو وینیلا، پھر چاکلیٹ اور کافی، پتہ نہیں کیا کیا 7 ٹیسٹ۔ آج کل کے دور کے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ جنت میں اگر 7 ٹیسٹ والی نہر ہے تو بھی 7 ٹیسٹ والی کون آئس کریم بھی تو ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ 2 ٹیسٹ مل سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو امام نے اس طرح اس کو، اچھا آج کل بھی کے دور میں ایتھیزم بہت عام ہو رہا ہے، اس پہ انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے، کہ باقاعدہ لوگوں کو سائنسی توجیہات دریافتوں کے حوالے سے بتلایا جا رہا ہے یہ سب پرانی باتیں ہیں، یا عقل نہیں مانتی، یا آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں، وغیرہ وغیرہ، اور اس وجہ سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے اور لوگوں کو مادیت پرستی کی طرف راغب کیا جا رہا ہے کہ بس جو چیز نظر آ رہی ہے، جو چیز سنی جا رہی ہے، جو چیز جو چھوئی جا رہی ہے، بس وہی چیز ہے، باقی چیزیں تو جو ہے وہ افسانہ اور کھیل ہے۔ میرا امام نے جو ہے ہندی طبیب کو بھی جواب دیا، امام نے جو ہے وہ گمراہ فلسفیوں کو بھی جو ہے وہ پچھاڑا، اور امام نے جو ہے اس کے بعد ان ملحدوں کو بھی منہ توڑ جواب دیا کہ جو خدا پہ یقین رکھتے تھے باقاعدہ دلائل کے ساتھ۔ فقط توحید مفضل جو ایک بہت طویل حدیث ہے اور بہت خوبصورت حدیث ہے، جس میں توحید بند کر کے رکھ دی گئی ہے، اور توحید اس طرح کی توحید نہیں کہ نقلی دلائل، عقلی دلائل، جانداروں کا تذکرہ، نباتات کا تذکرہ، حشرات کا تذکرہ، بادلوں کا تذکرہ، بارشوں کا تذکرہ، اور بعض تفصیل سے امام نے جو ہے اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ کس طرح خدا کے ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ باقاعدہ کتاب ہے، محمد علی سید صاحب نے ماشاءاللہ اس کی بڑی اچھی تشریح لکھی ہے، 3 جلدوں پر مشتمل کتاب، محمد علی سید۔ تو امام نے سائنسی اعتبار سے بہت زیادہ انکشافات کیے، اور یہ انکشافات اور اس کا ثبوت خود ایک کتاب جو کہ اردو میں اب شائع ہو چکی ہے، مغز متفکر اسلام، سپر مین ان اسلام کے نام سے کتاب ہے، جس میں 23 سائنسدانوں، علماء، دانشوروں نے اپنے تبصرے اور اپنی تحقیق جمع کی ہے، اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ 23 میں سے 21 افراد نان مسلمز ہیں۔ اس کتاب کے لکھنے والوں میں، تحقیق جمع کرنے والوں میں، جس کا نام ہے مغز متفکر اسلام، سپرمین اسلام، یہ کتاب مارکیٹ میں دستیاب ہے، 23 میں سے 21 افراد نان مسلمز ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ امام جعفر نے جو فلاں بات کی ہے، یا فلاں نظریہ، فلاں حدیث، یا فلاں انکشاف، وہ ہماری عقل کے مطابق اور ہمارے سائنسی نظریات کے بالکل عین مطابق ہے۔ تو بہرحال امام نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دور میں بنو امیہ اور بنو عباس کے جھگڑے سے اور ان کی جنگ سے فائدہ اٹھایا، نہ صرف فقہی میدان میں بلکہ سائنسی میدان میں، طبی میدان میں، فلسفے کے میدان میں، غرض ہر قسم کے علم کے متلاشی اور متوالوں کو سیراب کیا، اور اپنے نام یعنی جعفر کی جو ہے انہوں نے لاج رکھی اور اس کو صحیح ثابت کر دکھایا۔ اب آئیے ہم اپنی گفتگو کے 6 مرحلے یعنی اخلاقی کمالات کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد میں۔ اچھا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بعض اوقات انسان جو ہے جو مصروف ہوتا ہے عموماً وہ تھوڑا سا چڑچڑا ہوتا ہے، غصے والا ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کسی کمپنی کا باس ہے، تو اس کے پاس وقت نہیں ہوگا لوگوں سے بات کرنے کا، اس کے پاس وقت نہیں ہوگا ٹی وی دیکھنے کا، اس کے پاس وقت نہیں ہوگا کسی کے ساتھ بہت زیادہ خوش مزاجی، خوش اخلاقی سے
ٹائم پاس کرنے کا، بہت جلدی میں ہوگا، ہوں ہاں میں جواب دے گا، جلدی غصے میں آ جائے گا، اپنے کام سے کام رکھے گا، اور عموماً لوگوں کو لفٹ نہیں کرائے گا، جیسے عام عرف میں جو کہا جاتا ہے۔ امام پہ اتنی زیادہ بھاری ذمہ داریاں تھیں، علمی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشی معاشرتی اعتبار سے، کیونکہ اس زمانے میں امام کے پاس ہر شخص اپنے مسائل حل کرنے آتا تھا، چاہے وہ علمی مسئلہ ہو، چاہے وہ جو ہے وہ معاشی مسئلہ ہو، ان تمام جو ہے مسائل کو امام جو ہے وہ حل کیا کرتے تھے۔ تو اخلاقی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ امام اتنی مصروفیت کے باوجود کس طرح اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے۔ مثلا حلم کے حوالے سے اگر ہم امام کی ایک حکایت اور واقعے پہ نظر ڈالیں، آپ نے شاید سنا بھی ہو کہ امام نے اپنے غلام کو کسی کام کے لیے بھیجا اور وہ غلام رستے میں کہیں سو گیا۔ امام جا کر اس کو ڈانٹ سکتے تھے، کسی کو بھیج سکتے تھے، غصے میں اس کو اٹھا سکتے تھے، اس کو سزا دلوا سکتے تھے یا دے سکتے تھے۔ کیا کیا انہوں نے؟ پنکھے سے ہوا جلنے لگی۔ اچھا، یہ ہونا چاہیے جیسے آج کل کی مائیں یا باپ کرتے ہیں کہ بچے سو رہے ہوں تو پنکھا بند کر دیتے ہیں، ہے نا، پنکھا بند کر دیتے ہیں تاکہ جب گرمی لگے گی تو خود اٹھ جائیں گے۔ تو امام نے پنکھا نہیں بند کیا بلکہ اور پنکھا جلنا شروع کر دیا۔ اچھا، یہ بھی ایک لطیف انداز ہے، آپ کو یہ اندازہ ہوگا اگر ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، دونوں صورتوں میں آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ مثلا آپ گھر گئے، رات کے 10-11 بج رہے ہیں اور لوڈ شیڈنگ، لیکن آپ اتنے تھکے ہوئے ہیں کہ آپ سو جاتے ہیں۔ جب رات میں 2 بجے لائٹ آتی ہے تو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، کیوں؟ پنکھا چلنا شروع کر دیتا ہے، آپ کا جو ہے کمرہ وہ ذرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یا کوئی آگے فرض کر لیں اے سی چلا دیتا ہے، تو ٹھنڈک یا ٹیمپریچر کے کم ہونے سے اور گرمی ٹیمپریچر کے بڑھنے سے انسان کی جو ہے وہ آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو امام چاہتے تو کوئی گرم پانی اس پہ ڈال دیتے یا گرمی اس کو کس طرح پہنچا دیتے، امام نے ٹھنڈک پہنچائی مزید اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اچھا، یہی طریقہ اگر آپ جائیں انشاءاللہ مشہد، اللہ آپ کو زیارت کروائے، تو امام کے روضے پہ بھی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ کاظمین جائیں، وہاں پہ بھی یہی صورتحال، نجف میں جائیں، یہاں بھی، کہ وہاں کے جو شرطے کہنا چاہیے، پولیس مین کہنا چاہیے، یا جو وہاں محافظ روضہ اور قبر ہوتے ہیں، قبر مبارک پہ جو متعین افراد ہوتے ہیں، وہ ان کے ہاتھ میں ایک کیا کہنا چاہیے، پھولدار جھاڑو کہہ لیجئے، یا کوئی مور کا پر یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، برش ٹائپ چیز ہوتی ہے، جو وہ بس ٹچ کرتے ہیں آپ کو اور آپ سمجھ جاتے ہیں بھئی یہاں پہ اونگنا نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے وہ سونا نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے پیر پھیلا کے لیٹنا نہیں ہے وغیرہ۔ اگر یہ چیز اگر آپ حج اور عمرے میں دیکھیں، یہ چیز ہمیں مفقود نظر آتی ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں جس طرح بدتمیزی سے لوگوں سے پیش آیا جاتا ہے، واضح طور پہ انسان محسوس کرتا ہے۔ حج عمرہ کر کے آئے اور زیارت کر کے آئے، زیارت میں جس طرح آپ کو مرحبا یا ویلکم کیا جاتا ہے، اس طرح حج عمرے میں آپ کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، اب جو معیشت نیچے کی طرف جا رہی ہے اس میں تو اور زیادہ ابال اور غصے کا امکان زیادہ ہے۔ بہرحال تو یہ طریقہ ہے، مطلب آپ اپنے بچے کو غصے میں اٹھا سکتے ہیں، مار کے اٹھا سکتے ہیں، پنکھا بند کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بالوں میں کنگھی شروع کرتے ہیں اپنی انگلیوں سے کہ بیٹا اٹھ جاؤ، بہت دیر ہو گئی، تمہیں اسکول جانا ہے یا تمہیں ابھی پڑھنا بھی ہے۔ تو کئی طریقے ہیں، بچہ جو ہے اسی حساب سے پھر آپ کو رسپانس دے گا۔ اگر پیار محبت سے اٹھائیں گے تو آپ کے دل میں پیار محبت، اس کے دل میں پیار محبت پیدا ہوگی۔ اگر غصے سے اٹھائیں گے تو آپ کے جانے کے بعد دوبارہ کمبل تان کے وہ سو جائے گا۔ امام نے فقط کیا کہا، صرف یہی نہیں کہ اٹھایا، بلکہ اس کو ایک کلیہ دیا کہ دیکھو دن کام کے لیے، رات آرام کے لیے ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے رات کو لباس بنایا اور ہم نے دن کو معاش کا ذریعہ بنایا۔ یہ اصول ہے، یہ تم جاری و ساری رکھو۔ اگر تم دن میں کام کی بجائے سو اور رات میں کام کی بجائے پڑھو، یا پڑھو تو چلیں ایک ایکسیپشن دی گئی ہے کہ تعلیم کے لیے آپ جاگ سکتے ہیں یا بہت ضروری کام ہو، یا رات کے وقت جو ہے کام کرو، تو یہ تمہاری بیولوجیکل ردم یا ہارمونز کے لیے نقصان دہ ہے۔ مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، مثلا چوکیدار ہے، اس کو رات میں جاگنا ہے بہرحال۔ تو یہ طریقہ کار ہے اخلاقی اعتبار سے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ چلو بھائی بہادرآباد چلتے ہیں چائے پینے، بیگم پریشان، بہادرآباد چائے پینے، خیریت پہ؟ خیریت کیا ہے، 2.5 گھنٹے پہلے تم سے کہا تھا کہ چائے دے دو، اب آدمی باہر ہی پیے گا جال کے، اچھا سوری، یہ انداز ہوتا ہے۔ اس بیچاری کے ذہن سے نکل گیا کہ انہوں نے چائے کا بولا تھا اور میرے ذہن سے نکل گیا، میں بھی ساسی کی خدمت کر رہی تھی اور انہوں نے سب کے سامنے، ساس کے سامنے یہ جملہ ٹاک دیا کہ چلو بھائی تم کو چائے پلا کے لاتا ہوں، کیوں؟ تم سے 2.5 گھنٹے پہلے چائے کہا تھا، ابھی تک نہیں پہنچی۔ تو یہ ہمارا رویہ ہوتا ہے،
کھانے میں جو ہے وہ نمک، قورمے میں نمک زیادہ ہو جائے، یا چائے میں جو ہے وہ چینی کم ہو جائے. آپ دیکھیں. اور پھر یہ جو ملبہ یا نزلہ جو ہے جو شوہر بیوی پہ گراتا ہے، بیوی یعنی ماں اپنے بچے پہ ٹرانسفر کر دیتی ہے. 10 مرتبہ تم سے کہا ہے کہ ٹی وی آہستہ جو ہے وہ دیکھا کرو، لیکن تمہاری جو ہے وہ تو وہ کان مروڑ دیا جاتا ہے، پہلے ریموٹ کا پھر وہ جو ہے بچے کا. تو ہمارے یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ سختی پہ اگر آپ دیکھیں، ٹو بی ویری فرینک، آپ ایک لسٹ بنائیں مت، اپنے دل میں سوچیں کہ آپ سے خود دن بھر میں کتنے گناہ ہوتے ہیں. ہم اپنے طور پر کتنے گناہ کرتے ہیں. اچھا اب اس میں گناہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے. آپ کے لیے یعنی آپ کی عمروں کے لیے، یہاں پہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے تاخیر نماز خود ایک گناہ دیکھا جائے بچے کے مقابلے میں. اگر بچہ نماز نہیں پڑھا تو گناہ ہے. تو بھائی آپ کے لیے اس عمر میں پہنچ کے، ماں باپ کی مثلاً بات کر رہا ہوں میں، تاخیر سے نماز پڑھنا گناہ ہے گویا. اگر آپ تاخیر سے نماز پڑھیں گے بچہ نماز کو منسوخ کرے گا. آپ مستحبات پہ عمل نہیں کریں گے، بچہ واجبات پہ نہیں عمل کرے گا. اگر آپ اپنی لسٹ بنانے بیٹھیں کہ میں نے آج کتنے گناہ کیے یا میں نے کتنے کاموں سے غفلت برتی، تو آپ خود ہی شرمندہ ہو جائیں گے کہ میں خود جو میں نے معیار بنایا ہوا ہے اس پہ نہیں پورا اتر رہی، میں خود اپنے شوہر کو راضی نہیں کر پا رہی. اچھا شوہر خود سوچے کہ میں دفتر میں کیا ایمانداری سے کام انجام دیتا ہوں، کیا میں کرپشن میں انوالو نہیں، کیا میں وقت پہ پہنچتا ہوں، کیا میں وقت پہ نکلتا ہوں، کیا میں وقت پہ کام مکمل کر دیتا ہوں، کیا میرا باس مجھ سے خوش ہے. تو اس کو خود اپنے اندر 10 خامیاں نظر آ جائیں گی. تو ہر انسان غلطیوں اور خامیوں کا مرکب ہے. اگر اس دنیا میں، علماء عالم کہتے ہیں اس دنیا میں بچے نہ ہوں، جانور نہ ہوں، تو ہم لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہم کو نیست و نابود کر چکا ہوتا. یہ بچے ہیں جو معصوم ہیں، کہ جو گناہ نہیں کرتے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق پہنچا رہا ہے. یہ جانور ہیں، نباتات وغیرہ ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو، اس دنیا کو تہس نہس نہیں کرنا چاہتا، جس کی وجہ سے یہ کام جاری ہے. سخاوت کے حوالے سے امام کے زمانے میں مدینے میں قحط پڑا. غلام جلدی جلدی سارا غلہ لے کر آ گئے کہ ہم غلہ ذخیرہ کر لیں تاکہ بعد میں مشکلات نہ ہو. امام نے فوراً کہا کہ یہ تمام غلہ لے کر جاؤ اور لوگوں میں تقسیم کر دو اور فروخت کر دو. یعنی امام نہیں چاہتے، امام حیثیت رکھتے تھے کہ وہ چاہتے تو قحط کے تمام نقصانات سے بچ جاتے اور بڑے مزے سے قحط کا زمانہ گزارتے. لیکن امام نے کہا نہیں، جب لوگوں کو ایک چیز کی ضرورت ہے تو وہ میرے گھر میں کیوں رہے. تمام غلہ فروخت کروا دیا. اس کے بعد جو گندم بچی ہوئی تھی اس کے لیے امام نے کہا اس میں جو ملاؤ، جو اور گندم دونوں ملا کر روٹی پکاؤ. یہ بالکل ایسے ہی آج کل کے زمانے میں اگر آپ کہیں کہ لال روٹی کا آٹا، لال آٹے کی روٹی. ایک زمانے میں ایک کمپلیکس یہ اسٹیٹس سمبل بن گیا تھا کہ جو غریب گھرانے ہوتے تھے ان کے یہاں لال روٹی کھائی جاتی تھی بغیر چھنے کی، بغیر چھنی ہوئی، اور جو پیسے والے گھرانے ہوتے تھے ان میں سفید پراٹھے یا سفید روٹی. تو یہ کمپلیکس کافی حد تک چلا. اب پتہ چلا کہ میڈیکل یہ کہتی ہے کہ آپ کو لال آٹا کھانا چاہیے، بغیر چھنا ہوا کھانا چاہیے. بلکہ بہت سارے تندور کراچی میں آپ کو مل جائیں گے جہاں پہ لال روٹی یا بغیر چھنی ہوئی آٹے کی روٹی ملتی ہے. اس زمانے میں یہ رول تھا کہ جو غریب تھا وہ جو کی روٹی کھاتا تھا اور جو امیر تھا وہ گندم کی روٹی کھاتا تھا. تو امام نے کہا کہ جو اور گندم ملا کے بناؤ روٹی تاکہ مجھے احساس ہو کہ غریب غربا کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، میرے گھر والوں کو احساس ہو. دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ کسی کے غم میں شریک ہوں، آپ پوری طاقت استطاعت رکھتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ ابھی فلاں مجبور ہے، میری طرح اچھا نہیں کھا سکتا، چلو میں اس کے غم میں شریک ہو جاؤں. اس طرح کا رویہ، اس طرح کا کھانا کھا کے رویہ انداز اختیار کر کے جو کہ وہ اس نے اپنایا ہوا. کسب معاش، اتنا کچھ ہونے کے باوجود، غلام ہونے کے باوجود، نوکر چاکر ہونے کے باوجود، دولت غلہ اناج ہونے کے باوجود امام خود اپنے ہاتھوں سے کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. ان کے والد امام باقر کے بارے میں ملتا ہے کہ جب لوگ نعوذ باللہ ان کو دیکھتے تھے، ایک نے طنز بھرے لہجے میں کہا کہ کہاں اہل بیت اور کہاں دنیا کی محبت. تو امام نے کیا کہا کہ مجھ سے بہتر لوگوں نے یہ کام کیا تو میں کیوں نہ کروں. امام علی خود یہودی کے باغ کو پانی دیا کرتے تھے. تو زراعت، پانی دینا، پودے اگانا کوئی ایسا برا کام نہیں. 5ویں امام نے بھی یہ کہا. اور 6ٹھے امام کو جب کسی نے دیکھا اور یہ کہا کہ آپ کیوں زحمت اٹھاتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا، کسب معاش کے لیے زحمت باعث اجر و ثواب ہے. یہ نہیں کہ فقط مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے،
بلکہ یہ ثواب کا بھی ذریعہ ہے. اور حدیث میں آیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بہترین عمل رزق حلال کی تلاش ہے. ایمان لانے کے بعد بہترین عمل رزق حلال کی تلاش ہے. باقاعدہ امام کے ایک صحابی کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنا کاروبار بند کر دیا تو امام نے کہا کہ کاروبار دوبارہ شروع کرو، کیونکہ کاروبار بند کرنے سے انسان کی 2/3 عقل غائب ہو جاتی ہے. تو باقاعدہ حوصلہ افزائی کی گئی کہ آپ دنیا کے کاروبار کو، دنیاوی زندگی کو نظر انداز نہ کریں. یہ ہماری گفتگو امام کے اخلاقی کمالات کے حوالے سے مکمل ہوئی. اس کے بعد انشاءاللہ جو 2 مراحل ہیں، 3 مراحل بلکہ 4 مراحل اخلاقی حوالے سے بات مکمل ہو گئی. کرامات امام کی ہماری گفتگو 7واں مرحلہ، 8واں مرحلہ بادشاہان وقت، 9واں مرحلہ اصحاب امام، اور آخری مرحلہ کلام آخر. انشاءاللہ زندگی رہی، توفیق خداوندی شامل حال رہی تو اگلے ہفتے اس موضوع کو مزید حصہ دوم کی صورت میں آگے بڑھائیں گے، اور جو مراحل رہ گئے ہیں اس پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو پیش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سے دعا ہے کہ اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. امام صادق کی کاوشوں کو رنگ لانے کے لیے ہماری توفیقات میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. جل جل یا مولا جل 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 یا صاحب السماء جل